السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ علیم الحق حقی کا افسانہ پرستش آپ کے پیش خدمت ہے۔ یہ ایک ایسے جاگیردار کی کہانی ہے جس نے کبھی پرائی بہو بیٹی پہ نظر ڈالی، پھر قدرت نے اسے مکافات عمل کا چہرہ دکھایا تو اسے پتہ چلا اس کے اپنے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس رہی تھیں۔ اس کا نام چودھری جہاں داد تھا۔ اس کی کہانی اسی کی زبانی سنیے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو مجھے فوری طور پر شہر چھوڑ کے گاؤں کا رخ کرنا پڑا۔ گاؤں میں ہماری کافی زمین تھی، کئی گودام تھے، ایک پولٹری فارم اور ایک مچھلی فارم تھا۔ والد صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں گاؤں آ جاؤں اور زمینداری میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن میں نے مختلف مزاج پایا تھا۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں گزارنے کے بعد دیہی ماحول اور اس زندگی سے میں کوسوں دور جا چکا تھا۔ میں تو انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ناکامی کے بعد BSc کیا، پھر صنعت و حرفت میں دلچسپی کے سبب ایک چھوٹی سی فاؤنڈری کی داغ بیل ڈالی۔ یہ فاؤنڈری دن بدن ترقی کے مراحل طے کر رہی تھی جب اچانک والد صاحب حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی کار ایک راہگیر کو بچاتے ہوئے بس سے جا ٹکرائی۔ والد صاحب اور ان کا ایک ملازم رب نواز موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جب میں گاؤں پہنچا تو مجھ پر ذمہ داریوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زمین کے معاملات، فارمز کی دیکھ بھال، ملازمین کے تنازع، رشتہ داروں کی سازشیں، یہ سب جیسے میرے منتظر تھے۔ مصروفیت کی اس آندھی میں میرا شوق خزاں رسیدہ پتے کی مانند نہ جانے کہاں اڑ گیا۔ لاہور میں مجھے اپنا کام پہلے بند پھر ختم کرنا پڑا۔ زراعت کی بجائے صنعت کو ذریعہ معاش بنانے کا جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ ابتدائی مراحل میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ اب میں تھا اور آبائی حویلی اور حویلی کے جھمیلے۔ مجھے چھوٹے مالک کا خطاب دے کر عزت و احترام کی ایک ایسی مسند پہ بٹھایا گیا جس کے میں ہرگز لائق نہیں تھا۔ میں ایک آزاد خیال، رنگین طبع شخص تھا۔ مجھے یہ کہنے میں بھی باک نہیں، میں 2+2=4 کا قائل تھا۔ شہر میں نے بڑا بھرپور وقت گزارا، ہر لمحے سے مسرتیں کشید کی تھیں۔ گاؤں میں یہ سب کچھ ممکن نہ تھا۔ یہاں کے اور شہر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اوپر سے میرے سر پر ادب و احترام کا جو پگڑ رکھ دیا گیا وہ مجھے گردن گھمانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس صورتحال پر لعنت بھیجتا تھا۔ ہماری حویلی میں ایک لڑکی رابعہ عرف رابو کام کرتی تھی۔ یوں تو وہ عام سی شکل و صورت کی تھی۔ اس کے چہرے پہ اگر کوئی چیز خوبصورت تھی تو وہ اس کے ہونٹ تھے۔ لگتا تھا کسی حسین و جمیل لڑکی کے چہرے سے اٹھا کر وہ ہونٹ رابو کی ناک کے نیچے لگا دیے گئے ہیں۔ اس کی عمر کوئی 16-17 سال ہوگی، رنگ گندمی، بال لمبے مگر خشک اور الجھے سے۔ میں اکثر اسے اپنے قرب و جوار میں دیکھتا تھا، لیکن کبھی زیادہ غور نہیں کیا۔ ویسے بھی اب میں چھوٹے مالک تھا، ایسی عام سی لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن کو سوچنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی آنے والے دنوں میں یہ لڑکی میری زندگی میں کیا اہمیت اختیار کرنے والی ہے۔ میرے بارے میں دوستوں میں مشہور تھا کہ جہاں داد اصولوں اور ضابطوں کا بہت پابند ہے۔ اگر اسے کسی سے ہاتھا پائی بھی کرنی ہو تو ہاتھا پائی کا مخصوص ڈریس پہن کے کرے گا۔ یہ بات درست تھی۔ میں ہر کام میں کرینے کا خواہش مند رہتا تھا۔ ایک روز میں ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا تو میرا تولیہ اپنی جگہ نہیں تھا۔ میں نے ماما کو ڈانٹ کر پوچھا، تولیہ کہاں ہے؟ حویلی کی سب سے تجربہ کار ملازمہ ہونے کے باوجود وہ سہم گئی، گھبرا کر بولی، میں نے رابو سے کہہ دیا تھا تولیہ غسل خانے کے باہر لٹکا دے۔ پھر وہ رخ پھیر کر رابو کو آوازیں دینے لگی، رابو او رابو کہاں مر گئی، ادھر آ جلدی سے۔ چند ہی لمحے بعد رابعہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ حسب معمول اس کے سر پہ سلوٹوں والی سفید اوڑھنی تھی۔ ماما نے گرج کر اسے کہا، حرام خور، صبح تجھے کہا نہیں تھا چھوٹے مالک کا تولیہ ان کے کمرے میں رکھ کر آ؟ رابعہ بولی، میں بھول گئی، دراصل ماں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ماں کو؟ چھوٹے مالک، ماں کو بخار ہے 4-5 دنوں سے، کل اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے پتہ چلا تو میں گھبرا کر گھر چلی گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا۔ اب کیا حال ہے تمہاری ماں کا؟ پہلے سے اچھا ہے جی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ میرا نرم رویہ دیکھ کر بوڑھی ماما نے اپنے تیور درست کیے، بولی، ویسے تو بہت محنتی ہے جی، مشین کی طرح کام کرے ہے، آج کل ماں کی وجہ سے ذرا پریشان ہے، میں اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ میں نے کہا کہاں سے آتی ہے یہ؟ ماما بولی، آنا کہاں سے ہے جی، یہیں رہتی ہے حویلی کے پچھواڑے، رب نواز کی بیٹی ہے۔ میں اس اطلاع پر چونکا، اس کے ساتھ ہی یہ احساس ہوا کہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کتنا بے خبر ہوں۔ رب نواز اس ملازم کا نام تھا جو والد صاحب کے ساتھ اس حادثے میں جاں بحق ہوا۔ یہ شخص ہمارا جدی پشتی ملازم تھا۔
والد صاحب بتاتے تھے کہ رب نواز کا دادا قتل کے کسی جھوٹے مقدمے میں انگریزوں سے سزائے موت پانے والا تھا۔ ہمارے پردادا نے اپنے اثر و رسوخ سے اس کی جاں بخشی کروائی۔ اس کے بعد اس شخص نے قسم کھائی وہ ہمیشہ ہمارا خدمت گزار رہے گا اور اس کے بدلے کوئی نقد معاوضہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے خاندان کے 3-4 افراد ابھی تک ہماری حویلی میں مختلف کام کرتے تھے، ان میں سے ایک ماما بھی شامل تھی۔ یہ رشتے میں رابعہ کی خالہ تھی۔ دھیرے دھیرے بالکل غیر محسوس طور پر میں رابو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں اسے کنکھیوں سے کام کرتے دیکھتا، اس کی چوڑیوں کی مدھم کنک سنتا۔ وہ کسی دن نظر نہ آتی تو مجھے انتظار رہتا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دلربا لڑکیاں میرے ارد گرد موجود تھیں۔ شکل و صورت کے علاوہ ذہانت کے لحاظ سے بھی رابعہ کسی خاص زمرے میں نہیں آتی تھی۔ نہ ہی وہ بہت خوش گفتار تھی، تھوڑا سا پڑھی لکھی ضرور تھی، مڈل کیا تھا۔ گاؤں والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کی یہ تعلیمی قابلیت میرے لیے متاثر کن نہیں تھی۔ میں سوچ سوچ کر اس نتیجے پہ پہنچا کہ 2 وجوہات کے سبب وہ میری نگاہ کا مرکز بن گئی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے ہر وقت میرے ارد گرد رہتی ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ پچھلے 7-8 ماہ کے دوران سوائے ایک تولیے والی غلطی کے اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ جب میں فارم سے حویلی پہنچتا، کمرے میں ہر شے کرینے سے رکھی ملتی، بستر بے شکن، الماری کے پٹ بند، گھر پہننے والا لباس استری ہو کر کھوٹی پر ٹنگا ہوا۔ غرض میرا کمرہ ہی نہیں، پوری حویلی میں سلیقے کی ایک لہر تھی، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ رابو کا تھا۔ ماما نے سچ کہا تھا، وہ مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ میں نے جو یہ کہا ہے وہ میری نگاہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس میدان میں اناڑی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کب محبت کرنی چاہیے، کب صرف دلچسپی لینی چاہیے۔ دلچسپی کے بے پناہ فوائد ہیں اور محبت کے لامحدود نقصانات۔ میں رابو میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ ویسی ہی دلچسپی تھی جس کا تعلق مرد و زن کے جسمانی تقاضوں سے ہوتے ہیں۔ میرے کمرے کی صفائی ستھرائی رابو اس وقت کرتی تھی جب میں فارم جا چکا ہوتا، لیکن جمعے کو روز میں گھر پہ ہوتا تھا۔ اسے کمرے کی صفائی میری موجودگی میں کرنی ہوتی تھی۔ میں بستر پر نیم دراز ٹیلی ویژن دیکھتا یا اخبار پڑھتا، تاہم میری نگاہیں رابعہ کو مصروف کار دیکھتی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، گھومنا جھکنا سب کچھ میری نگاہ کے راستے سنسناہٹ پیدا کرتا۔ میں جانتا تھا رابو کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں جتنا میرے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ اور میرے ہونٹوں میں ہے۔ میں جب چاہوں اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا ہوں، لیکن درمیان میں چھوٹے مالک کی بلند و بالا دیوار کھڑی تھی۔ جو عزت و مان مجھے اس گاؤں نے دیا تھا وہ مجھ سے کچھ قربانیوں کا تقاضا کرتا تھا، لیکن اندر سے میں وہی کھلنڈرا نوجوان تھا جو چند ماہ پہلے تک سہانی شاموں میں لاہور کی سڑکیں ناپتا تھا اور باغوں میں غیر نباتاتی حسن کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن ماما چھٹی پر تھی۔ شام کے وقت رابو کو چائے لے کر آنا پڑا۔ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی آئی اور میرے پلنگ کے قریب ٹھہر گئی۔ جب وہ چائے بنا رہی تھی تو میری نگاہیں نہ چاہنے کے باوجود اس کی طرف اٹھ گئیں۔ رابو کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ تمہاری ماں اب کیسی ہے؟ پہلے سے اچھی ہے مالک۔ اس کا خیال رکھا کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بہت اچھا مالک۔ میں نے چائے پی کر کہا، چائے تم خود ہی لے کر آیا کرو، اچھی بناتی ہو۔ جی مالک۔ وہ اوڑھنی درست کر کے چلی گئی۔ اگلے روز ماما موجود تھی، لیکن رابو خود ہی چائے لے کر آئی۔ ڈور کلوزر خود بخود دروازے کو بھیڑ چکا تھا۔ اس نے چائے بنا کر میرے ہاتھ میں تھمائی۔ میں نے مسکرا کر کہا، صبح غسل خانے میں صفائی تم کرتی ہو یا ماما؟ جی میں خود کرتی ہوں۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ معلوم ہے مجھے کیسے پتہ چلا؟ جی کیسے؟ ایسے کہ برش اسٹینڈ کے اوپر جو تھوڑی سی جگہ ہے اس پر مٹی ہے۔ شاید پچھلے کئی ماہ سے تم نے اسے صاف نہیں کیا، لیکن تمہارا قصور نہیں۔ تمہارا قد 5.25 فٹ ہے اور 5.25 فٹ سے وہ مٹی نظر نہیں آتی۔ میں چونکہ 6 فٹ کا ہوں اس لیے نظر آ جاتی ہے، اور ماما بھی خاصی لمبی تڑنگی ہے، وہ بھی دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اندازہ لگایا غسل خانے میں صفائی تم کرتی ہو۔ میری تشریح پہ رابو پریشان سی ہو گئی، آہستہ سے بولی، معاف کیجیے گا چھوٹے مالک، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ میں بھی چائے چھوڑ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر برش اسٹینڈ کے عقبی خلا میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی اوڑھنی کے پلو سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھایا، ایسے نہیں، یہ دیکھو، یہ جھاڑن ہے نا، اسے اس طرح اچھال کر اسٹینڈ کے پیچھے ڈال دو، پھر دونوں کونے پکڑ کر دائیں بائیں حرکت دو، یہ آسان طریقہ ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ یہ سب کچھ سمجھانے بجھانے کے چکر میں اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔
وہ فوراً ہی وحشی ہرنی کے مانند کمرے سے نکل بھاگی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی اپنے کمرے میں، کبھی حویلی کی چھت پر، کبھی باغ کے کسی گوشے میں۔ یہ ساری جگہ میری شکار گاہ تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ میں اپنی مرضی کے وقت اپنی من پسند جگہ گھات لگاتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہو رہا تھا، گاؤں آ کر کئی پابندیاں میں نے اپنے اوپر خواہ لگا لی ہیں۔ ایک روز مجھے تاریخ پر لاہور جانا تھا۔ میں لباس بدل چکا تھا، بریف کیس بھی تیار تھا۔ باہر منشی خادم حسین اور ڈرائیور کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ دل چاہا جانے سے پہلے رابو سے 2 باتیں کروں۔ نگاہ دوڑائی، کوئی ایسا کام دکھائی نہیں دیا جس کے بہانے اسے بلایا جاتا۔ پھر سوچا ایسی بھی کیا بات ہے، میں بغیر بہانے کے بھی اسے بلا سکتا ہوں۔ میں نے ماما کو آواز دی۔ جب وہ آئی تو اسے کہا رابو کو بھیجے۔ تھوڑی دیر بعد رابو آ گئی۔ وہ شاید آٹا گوندتی ہوئی آئی تھی، اس کے ہاتھ کوہنیوں تک دھلے ہوئے تھے۔ جی مالک، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ خشک بالوں کی ایک لٹ اس کے پھیکے پھیکے سے رخسار پر جھول رہی تھی۔ میری نگاہ اس کی پشت پر دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ جوں ہی ڈور کلوزر نے دروازے کو بھیڑا، میں نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ میرا ہدف اس کے لب تھے۔ پتہ نہیں وہ کس کے لب تھے جو اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ میں کافی دیر یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کے کومل جسم نے جھٹکا کھایا، کوئی آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے الگ ہو گئی۔ ایسے معاملات میں عورت کی حیثیت ہمیشہ قابل بھروسہ رہی ہیں۔ واقعی کوئی آ رہا تھا۔ دروازے پر مدھم دستک ہوئی، پٹ کھلے، سامنے ماما کھڑی تھی۔ اس نے اطلاع دی کہ رابو کی ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں بھوچکا سا رہ گیا۔ خیال آیا کہ شاید رابو والی بات اس کے کان تک پہنچ چکی ہے اور اس نے مجھے باز پرس کے لیے بلایا ہے۔ میں نے دوبارہ ماما سے پوچھا، کون ملنا چاہتا ہے؟ رابو کی ماں ہے چھوٹے مالک، ماما نے بات دہرائی۔ اس کی منجی حویلی کے دروازے پہ رکھی ہے۔ رابو پہلے ہی ہراساں تھی، منجی کا ذکر سن کر اور ڈر گئی۔ بغیر کچھ پوچھے باہر کی طرف بھاگی۔ میں کچھ دیر شش و پنج میں کھڑا رہا۔ میری الجھن دیکھ کر ماما نے کہا، چھوٹے مالک، اس کی حالت بڑی خراب ہے، بس 1-2 گھڑی کی مہمان ہے، شاید آپ سے اجازت لینا چاہتی ہے۔ کیسی اجازت؟ مرنے کی اجازت مالک، اور کیسی؟ ہمارے خاندان میں یہی قاعدہ ہے، مالک اجازت دے دے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، میں نے سوچا۔ پہلے تو دل میں آئی کہ ماما سے کہہ دوں کہ میں نہیں آ سکتا، پھر سوچا گاؤں والے کیا کہیں گے۔ میں بڑھیا کے پیچھے چلتا حویلی سے باہر نکلا۔ دروازے پر ایک چرپائی رکھی تھی جس پہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا پڑا تھا۔ یہی رابو کی ماں تھی۔ چرپائی کے ارد گرد حویلی کے ملازمین اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ رابو ماں کے سرہانے بیٹھی زار قطار رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رابو کی ماں کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر سلام کیا۔ اس کے لبوں نے حرکت کی۔ سب لوگ خاموش تھے۔ میں نے اندازہ لگایا وہ مجھ سے کسی رد عمل کے متوقع ہیں۔ ذہن نے مشورہ دیا کہ عورت کے قریب جا کر اس کی بات سننی چاہیے۔ اپنی ناگواری کو دبا کر میں اس کے چہرے کی طرف جھک گیا۔ اس کے خد و خال اب میری پہچان میں آنے لگے۔ اس کا نام طالیہ تھا۔ میں بچپن میں اکثر اسے حویلی کی 4 دیواری میں گھومتے دیکھتا تھا۔ کبھی برتن مانجتے، کبھی فرش دھوتے، کبھی کپڑے استری کرتے۔ پھر میں لاہور چلا گیا۔ کبھی کبھار ہی آتا تھا۔ چند سال پہلے مجھے معلوم ہوا کہ طالیہ بیمار ہے، کام پر نہیں آتی۔ آج اتنے برس کے بعد اس کی بیماری انجام کو پہنچ رہی تھی۔ وہ بولی، چھوٹے مالک، مجھے اجازت دو، اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو طالیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بولی، مالک، بس ایک بنتی کرنی ہے آپ سے۔ رابو آپ کے سپرد ہے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں، ابھی بالڑی ہے، کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دینا۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بازبانِ خاموشی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، مالک، اپنی عمر بھر کی خدمت کے عوض میں آپ سے اپنی بیٹی کی سرپرستی مانگتی ہوں، 3 کپڑوں میں اسے عزت کے ساتھ بیاہ دینا۔ میں نے بھاری آواز میں کہا، بے فکر رہو طالیہ، رابو اور ماما ہمارے گھر کے افراد ہیں، میں انہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں جلد از جلد اس کے پاس سے اٹھنا چاہتا تھا۔ میرا منشی میرا مزاج شناس تھا، قریب جھک کر بولا، چھوٹے مالک جلدی کیجیے، وکیل صاحب کا وقت نکل جائے گا۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ روتی دھوتی رابو پر ڈالی اور اپنے ملازمین کے ساتھ کار میں جا بیٹھا۔ لاہور میں میرا کام 3 دن میں ختم ہو گیا، لیکن پھر 3-4 دن افروزہ کی ناز برداری میں لگ گئے۔ افروزہ کا تعلق ہماری ہی برادری سے تھا، نہایت خوشحال صنعت کار باپ کی بیٹی تھی۔ میں افروزہ کے والد انوار صاحب سے بہت متاثر تھا۔ میری طرح انہیں بھی نوجوانی میں صنعت کار بننے کا جنون تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب رہے تھے، جبکہ میں ناکام۔ افروزہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتوں سے بھی مالا مال تھی۔ میری اس کی ملاقات کالج کے زمانے میں ہوئی۔ خاندانی قرابت کے سبب ہمارے تعلقات تیزی سے بڑھے۔
اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ مجھے یقین تھا اگر میری طرف سے شادی کی پیشکش ہوئی تو دوسری جانب سے انکار نہیں ہوگا، مگر یہ فیصلہ میں اتنی جلدی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں ہر کام سوچ سمجھ کر کیا تھا، شادی میں عجلت میں کیسے کر لیتا۔ ایک ہفتے بعد جب میں لاہور سے فارغ ہو کر خوشاب آیا تو رابو کی ماں کو لحد میں اترے 4 دن ہو چکے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ میں پوری تندہی سے اپنے پولٹری فارم کو جدید بنیادوں پہ استوار کرنے میں مصروف تھا۔ اب میں دیہی ماحول سے مانوس ہو چکا تھا اور اونچ نیچ کو سمجھتا تھا۔ شروع میں جو جھجک تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ حویلی میں رابو سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ میں موقع دیکھ کر اسے بلاتا، میرے ایک اشارے پر وہ کچے دھاگے سے بندھی چلی آتی۔ میں اسے باہوں میں سمیٹ کر اس بات کے ثبوت فراہم کرتا کہ وہ میری ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے خود کو اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر ہی رکھا۔ خود بخود میری آنکھوں کے سامنے ایک دیوار آ جاتی جس پر لکھا ہوتا چھوٹے مالک۔ اس دیوار کے اوپر مجھے اپنے باپ دادا اور ان کے بزرگوں کی پگڑیاں رکھی دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا کبھی یہ دیوار گری تو سب پگڑیاں مٹی میں رل جائیں گی۔ اپنی تمام تر رنگین طبی کے باوجود خون میں میری شرافت اور پارسائی موجود تھی۔ یہ مجھے وراثت میں ملی تھی۔ اسی کے سبب لوگ میرے بزرگوں کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے، صبح میں خلاف معمول دھوپ سیکنے کے لیے چھت پہ چلا گیا۔ 9 یا 10 بجے کا وقت تھا۔ آج فارم پہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دراصل کچھ شہری دوستوں کے ساتھ میں مرغابی کے شکار پر گیا ہوا تھا۔ اس سہ روزہ مہم کے بعد کل رات واپس آیا تھا تو دل چاہ رہا تھا آج سارا دن آرام کروں۔ دفعتاً نیچے صحن کی طرف سے کچھ مدھم آوازیں آئیں۔ غالباً رابو کسی دوسری نوکرانی سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے منڈیر سے جھانکا۔ نلکے کے نیچے رابو اور چمپا کھڑی تھیں۔ چمپا میرے شکاری بوٹ دھو رہی تھی جو کیچڑ اور گھاس پھوس کے ملغوبے سے لتھڑے ہوئے تھے۔ بوٹوں سے آلائش الگ کرنے کے لیے چمپا نے جھاڑو استعمال کیا تھا۔ رابو اسی بات پہ خفا ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا چمپا نے بوٹوں کو جھاڑو سے کھرچ کر ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ اس نے چمپا کو ایک طرف دھکیلا اور خود بوٹ دھونے لگی۔ اس نے بڑی تسلی سے بوٹ صاف کیے، بڑی محبت اور ملائمت سے، جیسے وہ بوٹ نہ ہو، کسی پیارے کا چہرہ ہو۔ جب بوٹ دھل گئے تو اس نے اپنی اوڑھنی سے انہیں صاف کیا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد بکھرے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی صورت میں باندھا اور دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ آستینے چڑھائے صحن میں ادھر ادھر گھومتی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی مجبور عاشق نہیں تھا کہ آہیں بھر کر رہ جاتا۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی تو میں اس کیفیت کا اظہار عملاً کر سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا رات شہری دوستوں نے میرے کمرے میں ہڑبونگ سی مچائی تھی، اس کے اثرات ابھی تک ہوں گے۔ رابو کو کمرہ صاف کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ اس کافی وقت میں سے کچھ وقت میں اپنے استعمال میں لا سکتا تھا۔ چھت سے اتر کر میں سیدھا بیڈ روم میں پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کمرہ آئینے کی طرح صاف تھا۔ ہر شے کرینے سے رکھی تھی۔ یہ سب رابو کا کیا دھرا تھا۔ وہ کام اچھا ہی نہیں بلکہ زیادہ بھی کرتی تھی، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں۔ صبح 7 بجے حویلی میں آتی اور رات کے 10 بجے تک بے تکان کام کرتی۔ دوسرے ملازم بھی دانت پیستے ہوں گے کہ رابعہ کی وجہ سے انہیں بھی چستی کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا اب رابو میرا سامنا کرنے سے کترانے لگی ہے۔ کمرے کی آنن فانن صفائی بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ یقیناً حویلی کے ملازمین کو ہمارے تعلق کی بھنک پڑ چکی تھی اور ان کی آگاہی رابو کے لیے حجاب بنتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کا کمرے میں آنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد قمیض کے گریبان سے ایک بٹن توڑ کے علیحدہ کیا اور گرج کر ماما کو آواز دی۔ وہ بوکھلائی ہوئی آئی۔ میں نے کہا، یہ قمیض کا بٹن کہاں ہے؟ ٹوٹا بٹن دیکھ کر ماما گھبرا گئی، جلدی سے بولی، غلطی ہو گئی چھوٹے مالک، ابھی ٹانکے دیتی ہوں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سوئی دھاگا ڈھونڈ کر وہ میری طرف بڑھی۔ پھر اس کے ذہن میں وہ بات آئی جو میں پہلے سے جانتا تھا۔ بٹن ٹانکنا اس کی بوڑھی آنکھوں کے بس کا روک نہیں تھا۔ اسے تو سوئی بھی نہ جانے کیسے مل گئی تھی۔ ہراساں لہجے میں بولی، 1 منٹ چھوٹے مالک، میں رابو کو بھیجتی ہوں۔ سلیپر بجاتی وہ دروازے سے نکل گئی۔ میں زیر لب مسکرانے لگا۔ چند لمحے کے بعد رابو سوئی دھاگا لیے اندر آئی۔ کھلا گریبان دیکھ کر اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے بولی، دیجیے قمیض۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایسے ہی لگا دو۔ بٹن کہاں ہے؟ کون سا؟ وہی جو آپ نے توڑا ہے۔ میں نے مسکرا کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹن اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بٹن ٹانکنے لگی۔ اس کی انگلیوں کی پوریں میرے سینے کے بالوں سے الجھ رہی تھیں۔ وہ بٹن لگا چکی تو میں نے کہا، بیٹھو رابو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے میں اس نے میرے چنچل منصوبوں کی ٹوہ لے لی۔ میں نے باہیں کھولی تو وہ ان میں یوں سما گئی جیسے میری باہوں کا حصہ ہو۔
میں نے اس کے الجھے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کیوں میرے لیے اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ میں کوئی ایسا اچھا آدمی تو نہیں ہوں؟ چھوٹے مالک، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ میرے بس میں ہو تو اپنی کھال کی جوتیاں بنوا کر آپ کے پاؤں میں ڈال دوں۔ میں نے کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ لیکن کیوں رابو؟ اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا، لیکن اس کے جواب نے مجھے لرزا دیا۔ وہ بولی، آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں۔ اس کے اظہار محبت نے مجھے شرمسار کر دیا۔ وقت کا پنچھی پر لگائے اڑتا رہا۔ مجھے محسوس ہونے لگا میں سچ مچ رابو کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ یہ عجیب کیفیت تھی۔ میرے خوابوں میں رابو کا گزر ہونے لگا۔ کبھی کبھی میں اسے ایک دلہن کے روپ میں دیکھتا۔ سرخ جوڑے میں لپٹی وہ میرے سامنے آتی، میں کھڑا اس کی طرف تکتا رہتا۔ پھر خیال آتا یہ میری دلہن ہے، وہ میرے قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو میں سوچتا، یہ معمولی لڑکی میری دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ کسی اور کی امانت ہے۔ میں ایک غیر محرم ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ رابو سے کسی بھی طرح میرا جوڑ نہیں۔ اس میں کوئی ایک بات بھی نہیں جس کی خاطر پوری زندگی اس سے وابستہ کی جائے۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر اسے شریک حیات بنانا میرے جیسے شخص کے لیے جگ ہنسائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ذہن میں یہ خیال مستحکم ہونے کے بعد مجھے اپنا وہ فرض یاد آیا جو رابو کی ماں نے مرتے وقت مجھے دیا تھا۔ میں رابو کی شادی کا سوچنے لگا۔ اس کے قریبی عزیزوں میں صرف ماما تھی جس سے مشورہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی۔ اس نے بتایا ہری پور میں ان کے کچھ عزیز رہتے ہیں۔ ان میں ایک لڑکا دارا نام کا کئی بار گاؤں بھی آ چکا ہے اور برسر روزگار ہے۔ فروٹ کی ٹوکریاں اور چھابے بنانے کا کام کرتا ہے۔ رابعہ کی ماں بھی چاہتی تھی کہ اس کا بیاہ دارا سے ہو جائے۔ میں نے ماما سے کہا وہ ہری پور جا کر ان لوگوں کی مرضی معلوم کرے، اگر بات بنتی ہے تو رابو کا رشتہ طے کر دے۔ اس سلسلے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ ماما خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اگلے ہی روز روانہ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس لوٹی اور اس نے بتایا کہ رابو کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ہماری حویلی میں رب نواز کے اہل خانہ کی حیثیت عام ملازموں سے مختلف تھی۔ عام ملازم کی بیٹی کی شادی پر ہم 5,000 روپے یا اس کے برابر جنس دیتے تھے۔ میں نے رابو کے لیے 10,000 روپے وقف کیے۔ ایک روز جب میں آرام کرسی پر بیٹھا تھا اور رابو میرے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی، میں نے آہستگی سے پوچھا، رابو تو اس شادی سے خوش ہے نا؟ اس کی انگلیوں میں اجنبی سی لرزش ہوئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں محو رہی۔ میں نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، نہ خوشی، نہ غم، نہ دکھ، نہ شکر گزاری۔ میں بولا، تم نے جواب نہیں دیا۔ دارا کیسا لڑکا ہے؟ میرا مطلب ہے تم نے دیکھا ہوا ہے؟ بولی، جی۔ اس کے ساتھ خوش رہو گی نا؟ بالوں میں انگلیوں کی حرکت بے ترتیب سی ہو گئی۔ اس نے سر اس انداز سے جھکایا کہ اس کی اوڑھنی گھونگھٹ سی بن گئی۔ اس میلے سے بوسیدہ گھونگھٹ نے سب کچھ چھپا لیا۔ یہ کوئی معمولی گھونگھٹ نہیں۔ اس چند بالش کپڑے کی اوٹ میں مشرقی عورت ہزار طوفان چھپا لیتی ہے۔ چند دنوں بعد رابو حویلی میں کم کم نظر آنے لگی۔ اس کی شادی قریب آ رہی تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوگی۔ میں بھی زیادہ وقت فارم میں گزارنے لگا۔ مرغیوں کے علاوہ اب میں نے بٹیر کی افزائش کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے انڈے سینے کی مشین انکیوبیٹر مقامی کاریگر سے بنوائی۔ اس سلسلے میں افروزہ کے والد بھی میری مدد کر رہے تھے۔ رات گئے میں فارم سے آتا اور سو جاتا۔ حویلی کے حالات کی زیادہ خبر نہیں تھی۔ رابو کی شادی میں اب 6-7 روز ہی رہ گئے تھے۔ ماما کی درخواست پر میں نے اسے اخراجات کے لیے 2,000 روپے مزید دے دیے۔ جمعے کے روز میں حویلی میں سستا رہا تھا، اچانک رابو نظر آئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، رابو، ماما کہہ رہی تھی جمعے کے روز تیری مائیوں کی رسم ہے، تو یہاں کیوں چلی آئی؟ بولی، رسم کا کیا ہے، شام کو ہو جائے گی۔ وہ تیزی سے غسل خانے میں گھس گئی۔ غسل خانہ صاف کر کے نکلی، کمرے کی صفائی میں لگ گئی۔ اس روز میں اس کی تندہی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ستارہ ڈوبنے سے پہلے آخری بار اپنی چمک دکھا رہا ہے۔ اس نے میرے سارے اندھلے کپڑوں کا انبار صحن میں لگا لیا اور دھونے بیٹھ گئی۔ ان کپڑوں میں میرے کمرے کے پردے اور مسحریوں کی چادریں بھی شامل تھیں۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو حویلی کا فرش دھونے لگی، پھر کچن میں چلی گئی۔ پھر جب کپڑے سوکھے تو انہیں استری کر کے الماریوں میں رکھنے لگی۔ اس کے بعد بھی میرے مختلف جوتے پالش کرے، پھر کتابوں کو سلیقے سے لگایا، پھر روزمرہ کی اشیاء کو مقررہ جگہوں پہ رکھا۔ اس دوران مجھے 2 بار چائے بھی بنا کر دی۔ شام تک وہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، اس کے رخساروں پر نقاہت کی زردی تھی۔ ماما کمرے میں آئی اور بولی، چھوٹے مالک، آپ ہی اسے کچھ کہیں۔ دوپہر سے گھر میں عورتیں آئی بیٹھی ہیں
اور یہ گھر جانے کا نام نہیں لیتی۔ میں نے رابو کو پاس بلایا۔ بھائی تم گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ ماما پریشان ہو رہی ہے۔ جاؤ اب گھر، کام بہت ہو چکا۔ چھوٹے مالک ابھی جا رہی ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کیا رہ گیا ہے اب؟ وہ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ لگ جائے گا کھانا، بہت ہیں یہاں کھانا لگانے والے۔ جاؤ اب تم، دوپہر سے وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے لہجے نے اسے دکھی سا کر دیا۔ وہ آہستگی سے جی کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا میں نے اس کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا ہے۔ آخری وقت میں مجھے اس سے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ دیر میں افسوس میں بیٹھا رہا، پھر کسی دوسرے دھیان میں لگ کر سب کچھ بھول گیا۔ ٹھیک 7 روز کے بعد رابو کی شادی ہو گئی۔ میں شام کے وقت فارم سے واپس آیا تو حویلی کے دروازے کے سامنے دلہا دلہن اور باراتی کھڑے تھے۔ بارات کی سواریاں یعنی ایک پیلی چھت والی ٹیکسی اور 2 ٹریکٹر ٹرالیاں پاس ہی کھڑی تھیں۔ منشی خادم حسین نے بتایا یہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ منشی بولا رواج کے مطابق یہ لوگ آپ کو سلام کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ اس موقع سے فرار حاصل کرنے کی میں نے بہت کوشش کی تھی، پھر بھی سامنا کرنا ہی پڑا۔ جوں ہی میں اپنی ہونڈا اکارٹ سے اترا، ماما نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں میں دوپٹہ بچھا دیا۔ غالباً یہ بھی کوئی رسم تھی۔ دلہا دلہن آگے آئے اور ہندوؤں کے انداز میں میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں اس عمل سے روکا۔ وہ دونوں سر جھکائے کھڑے رہے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ مزہ کا خیز صورتحال ہے۔ میں اپنی عمر سے قطع نظر حویلی کا مالک اور گاؤں کا معتبر اعلیٰ ہوں۔ مجھ سے توقع کی جا رہی ہے کہ میں دلہا دلہن کے سر پر دست شفقت رکھوں۔ میں نے اس کٹھن ذمہ داری سے کنی کتراتے ہوئے جیب سے 500 کے 2 نوٹ نکالے اور 9 بیاہتا جوڑے کو دے دیے۔ دلہا جو درمیانے قد کا سانولا سا شخص تھا، اس نوازش پر فرط احترام سے دوہرا ہونے لگا۔ رابو نے سر جھکا کر خاموشی سے شکریہ ادا کیا۔ جب تک میں رخ پھیر کر حویلی میں داخل نہیں ہو گیا، وہ لوگ وہیں کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے ٹریکٹر ٹرالیوں اور ٹیکسی کو دھول میں گم ہوتے دیکھا۔ رابو جا چکی تھی۔ رابو بیاہ کر پیا کے دیس چلی گئی تو دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا میں نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا ہے۔ اول میں سمجھا کہ یہ کیفیت عارضی ہے، جلد ہی میں کار دنیا میں مصروف ہو جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وقت کی دھند میں رابو کا چہرہ دھندلانے کی بجائے نکھرتا چلا گیا۔ اس کی شادی کے دنوں میں میرے اندر جو ایک دراڑ سی پیدا ہو گئی تھی، وہ اب پھیل کر ایک خلا میں بدل گئی تھی، اور یہ خلا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اس خلا میں بہت کچھ جھونکنے کی کوشش کی، شکار کھیلا، سیر تفریح کی، کئی ہفتے لاہور میں افروزہ کے پہلو سے لگا رہا، لیکن سب بے سود۔ جو ہی میں حویلی میں واپس آتا، دور و دیوار پر رابعہ کی شبیہ نظر آتی، اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، اس کی آواز راہداریوں میں گونجتی۔ میں جھنجھلا کر بال مٹھیوں میں جکڑ لیتا اور بولتا کون سی حور پری تھی، کیا رکھا تھا اس میں، کیوں یاد کرتا ہوں میں اسے، لعنت ہے مجھ پر اور میرے ذوق پر۔ ایسے میں افروزہ کا خوشبودار جسم اپنے تصور میں بسانے کی کوشش کرتا، اس کی بے پناہ نفاست، ذہانت، خوبصورتی، اور میں سوچتا رابو کا بلا افروزہ سے کیا مقابلہ، رابو کا اس سے کوئی جوڑ نہیں، پھر بھی میں رابو کو یاد کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری دلی کیفیت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز گندم کے کھیتوں میں اداس پھرتے وقت مجھ پہ انکشاف ہوا میں رابو کے عشق میں گرفتار ہوں۔ رابو کے عشق میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ کتنی شرم کی بات تھی، کتنی توہین آمیز۔ میں جو معمولی نسل کا جانور بھی نہیں خریدتا، کم ذات کے آدمی سے بات نہیں کرتا، ایک قطعی معمولی لڑکی سے عشق کر رہا تھا۔ بہتر تو یہی تھا رابو جیسی لڑکی کو نگاہ میں جگہ ہی نہ دی جاتی، اور اگر جگہ دے دی تھی تو پھر اس سے اتنا قریب نہ ہوا جاتا۔ میں نہ صرف قریب ہوا تھا بلکہ حتمی قربت کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی دیکھنے یا ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے دل میں آئی ہر بات پوری کر سکتا تھا، اور اگر کسی برائی سے بچنا چاہتا تو رابو سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، کسی کو اعتراض کا کیا حق تھا؟ بدصورت تو نہیں تھی، تھوڑی بہت پڑھی لکھی بھی تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اندر ایک پجارن تھی، اور پچھلی حماقتوں سے بڑھ کر یہ حماقت تھی کہ سب کچھ اب جب میرے ہاتھ سے نکل چکا تو میں اپنی آہوں سے محبت کے بھڑکتے شعلے کو دن رات ہوا دے رہا تھا۔ اس کی شادی کو 3-4 ماہ گزر چکے تھے، وہ مجھے بالکل نظر نہ آئی۔ پھر ایک روز وہ یوں نظر آئی جیسے اچانک بادل پھٹ جائیں اور سورج چمکنے لگے۔ میں گاؤں سے باہر اپنے فارم پر بیٹھا تھا۔ ماما سلیپر بجاتی وہاں آئی اور بولی چھوٹے مالک، رابو اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ سینے میں بپا ہونے والے زلزلے کو میں نے بمشکل چہرے تک آنے سے روکا۔
کہاں ہے وہ دونوں باہر کھڑے ہیں۔ کہتی ہے پہلے مالک سے اجازت لے آؤ۔ جی میں تو آئی، فوراً اندر بلا لوں۔ پھر تحمل سے کام لیا، اپنی لرزاں آواز کو قابو میں رکھ کر کہا، دیکھ نہیں رہی ہو کام کر رہا ہوں، شام کو حویلی میں لے آنا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ یہاں میرے علاوہ کئی کارندے بھی موجود تھے۔ میں کسی کے سامنے رابو کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماما چلی گئی تو میں دیر تک سوچتا رہا، رابو کیا کہنے آئی ہے۔ شام سے 1 گھنٹہ پہلے میں حویلی پہنچ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تھا کہ اس کی صورت نظر آئی۔ خاوند بھی اس کے ساتھ تھا۔ رابو نے گلابی رنگ کا پھولدار سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر اسی رنگ کی موٹی اوڑھنی تھی۔ خاوند نے عام سا دیہاتی لباس پہن رکھا تھا۔ رابو پہلے سے زیادہ نکھری ہوئی لگتی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، کانوں میں سونے کے جھمکے تھے۔ اسے دیکھ کر دل میں درد کی لہر سی اٹھی۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی تو جھجکتے ہوئے صوفے پہ ٹک گئے۔ 1-2 رسمی باتوں کے بعد میں نے دارا سے پوچھا، ہاں بھائی کہو کیا بات ہے؟ ماما کہہ رہی تھی کوئی مسئلہ ہے تمہارا؟ نہیں چھوٹے سرکار، مسئلہ تو کوئی نہیں، صرف ایک درخواست کرنا تھی آپ سے۔ ہاں ہاں کہو۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا، چھوٹے سرکار، ادھر ہری پور میں نے چھوٹا سا کھوکا ڈال رکھا تھا، وہ کام مندہ ہو گیا ہے جی۔ اگر آپ کے پاس کہیں کوئی گنجائش ہو تو مجھے رکھ لیں، رابو آپ کی خدمت کیا کرے گی، ہم دونوں کی دال روٹی چلتی رہے گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رابو جو اتنی دور چلی گئی ہے اچانک اس قدر قریب آ جائے گی۔ ایک لمحے کو خیال آیا فوراً ہاں کر دوں اور دونوں سے کہوں کل سے کام پہ آ جائیں، لیکن پھر وہی ناقابل عبور دیوار سامنے آ گئی، ہمالیہ سے اونچی اور خیالوں سے طویل۔ میرے اندر سے کسی نے کہا، جہاں داد، اپنے عذاب میں سختی کا اہتمام مت کرو، تم آگ میں جل رہے ہو اور رابو کی موجودگی اس جلتی آگ پر تیل کا کام کرے گی۔ دارا کی امید بھری نظریں میرے چہرے کی کشمکش پڑ رہی تھی۔ رابو بھی گمسم سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ دارا کی کیا مجال تھی کہ رابو کے چہرے کے پیچھے لکھی کہانی پڑھ سکتا۔ وہ اس کمرے کے گوشوں میں لکھی گئی تھی اور رابو کے سینوں میں محفوظ تھی۔ آخر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے دارا، کل تم فارم پر آ جانا، میں دیکھوں گا تم کون سا کام کر سکتے ہو، لیکن رابو کی جگہ تو میرا منشی پہلے ہی 2-3 عورتوں کو ملازم رکھ چکا ہے۔ دائرہ کے چہرے پہ مایوسی سی آئی۔ میں نے کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، محنت کرو گے تو فارم سے اچھی خاصی اجرت مل جائے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھے سلام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے رابو سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن یہ بھول ہی گیا کہ کیا پوچھنا تھا، بس ہونٹ کھول کر رہ گیا۔ چند لمحے کمرے میں بے ڈھنگی سی خاموشی رہی، پھر وہ دونوں سلام کر کے کمرے سے نکل گئے۔ اگلے روز سے دارا نے فارم پر آنا شروع کر دیا۔ وہ کوتاہ قد لیکن مضبوط جسم کا جوان تھا، بڑی جانفشانی سے کام کرتا تھا۔ ایک روز بہت لجا کر اس نے مجھ سے 50 روپے ایڈوانس مانگے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، گھر والی کو میلہ دکھانے لے جانا ہے۔ میرے دل پہ چوٹ سی لگی۔ اپنی دلی کیفیت کو چھپا کر میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لگتا ہے بہت نخرے اٹھاتے ہو بیوی کے۔ اس نے ترت جواب دیا، وہ بھی تو میرا بہت دھیان رکھتی ہے جی، جہاں میرا پسینہ گرے وہاں خون گراتی ہے۔ پچھلے جمعے مجھے بخار ہو گیا تھا، ساری رات میرے سرہانے بیٹھی سر دباتی رہی۔ دارا بے خبری میں میرے دل پہ چرکے لگا رہا تھا۔ میں نے اس تذکرے کو ختم کرنے کے لیے 50 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور وہ چلا گیا۔ گہری ہوتی شام میں اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا۔ ہری فصلوں کے درمیان خاکستری راستے پر وہ اینٹ اینٹ کر چل رہا تھا، جیسے دنیا جہان کے خزانوں کا مالک ہو۔ ایسا غلط بھی کیا تھا، رابو اس کے گھر میں تھی، کیچڑ میں لتھڑی ہوئی سونے کی ڈلی۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا۔ وہ ہر شام اسی طرح خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ ایک شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ میں نے سب ملازموں کو چھٹی دے دی۔ دارا اس بارش سے سیراب ہونے کے لیے اپنی کٹیا کی طرف جا رہا تھا اور میں اس بارش میں جلنے کے لیے اپنی عالی شان حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ برسات کی ایک ہی رات ہم دونوں کے لیے کتنی مختلف تھی۔ اس رات بارش شروع ہوئی تو مسلسل 2 دن تک ہوتی رہی۔ تیسرے دن بھی یہی کیفیت رہی، بادل گھر گھر کر آتے اور اپنی جھولی خالی کر کے نامعلوم سمتوں میں روانہ ہو جاتے۔ تیسرے روز میں فارم میں بیٹھا تھا کہ علاقے کا ایک بیلدار بہت گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ بڑی نہر کی پٹری میں اوپر کی طرف دراڑیں پڑ گئی ہیں، وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ بڑی روح فرسا خبر تھی۔ ہمارا گاؤں نشیب میں تھا، جب کبھی پٹری ٹوٹتی تھی پورا گاؤں 6-6 فٹ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ اسی دوران 2-3 افراد اور فارم پر پہنچے، انہوں نے بھی یہی اطلاع دی۔ اب اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہ تھی۔ مجھے فارم کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ جہاں تک ہماری حویلی کا تعلق ہے وہ بھی خاصی بلندی پر تھی۔
لیکن گاؤں والوں کی جان عذاب میں آنے والی تھی۔ فارم میں کچھ ضروری انتظامات کرنے کے بعد میں گاؤں کی طرف لپکا۔ سوزوکی جیپ میرے پاس تھی، لیکن ان حالات میں اسے فارم سے نکالنا ٹھیک نہیں تھا۔ بوندا باندی میں پیدل گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی راستے میں تھا کہ دارا اور رابو کا خیال آیا۔ ان کا نیم پوتا گھر گاؤں سے باہر تھا۔ یہ دراصل ایک ڈسپینسری تھی جو عرصے سے خالی تھی۔ میں نے پٹواری سے کہہ کر یہ جگہ دارا کو دلوا دی تھی۔ میں نے سوچا اگر پانی آیا تو سب سے پہلے دارا کا گھر ڈوبے گا، لہٰذا اسے اطلاع دینا ضروری تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دارا کی جگہ رابو باہر نکلی۔ غالباً وہ چھت پر مٹی ڈال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گارے میں لتھڑے ہوئے تھے، باریک کپڑے بھیگ کر جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ دارا کہاں ہے؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ وہ تو شہر گیا ہے، کہتا تھا کوئی ضروری کام ہے، دوپہر کو آ جاؤں گا۔ آپ اندر آ جائیے نا۔ اندر تو میں آ ہی چکا تھا، اب تیز بارش سے بچنے کے لیے چھپڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہاں رابو جیسی کالی آنکھوں والی بچڑی جو موجود تھی۔ میں نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، تو تم یہاں رات بھر اکیلی رہو گی؟ وہ بولی، نہیں، دارا ماسی حنیفہ کو کہہ گیا تھا وہ آتی ہی ہوگی، شاید تیز بارش کی وجہ سے ابھی تک نہیں آئی۔ زوروں سے برستی بارش، گرجتے بادل، ایک تنہا چار دیواری میں بھیگا ہوا شعلہ میرے روبرو تھا۔ رابو نے کمزور سی آواز میں کہا، چھوٹے مالک اندر آ جائیے، آپ بھیگ رہے ہیں۔ کسی دھاگے سے بندھا میں اندر چلا گیا۔ بادلوں نے شام سے پہلے ہی شام کر رکھی تھی۔ کمرے میں زیادہ اندھیرا تھا۔ میں نے رابعہ کو دیکھا، دفتن میرے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ وہ ذرا سا کسمسائی، پھر میرے سینے پہ ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر ہم اسی طرح کھڑے رہے، دنیا و مافیہا سے بے خبر۔ ان لمحوں میں مجھے کچھ یاد نہ تھا۔ یہ بھی نہیں یاد تھا کہ کتنے لمحے گزر گئے، شاید 3-4 منٹ، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ سر تا پا میرے سپرد تھی، کھلی کتاب کی مانند، جو تیز ہوا کے دوش پہ رکھی تھی اور اپنے ورق خود بخود الٹ رہی تھی، چاہ رہی تھی اسے ہر جگہ سے پڑھا جائے۔ دفتن بیرونی دروازے کے عین سامنے آہٹ سی ہوئی۔ گہرے پانی میں کوئی چپا چپ چلا آ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر دور ہو گئی۔ میرے ذہن میں آیا شاید ماما آ گئی، لیکن صورتحال کہیں زیادہ تشویشناک تھی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا، دارا اندر آ گیا۔ چھپڑ تلے رک کر اس نے سر سے بھیگی چادر اتاری، اسے زور زور سے جھاڑنے لگا، پھر بولا، رابو۔ رابو نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ لمحے بڑے سنگین تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میری فوری خواہش یہ تھی کہ دارا کی نظروں سے بچا جائے۔ ساتھ والی کوٹری میں ایک قد آدم الماری اس مقصد کے لیے موزوں نظر آئی۔ میں جلدی سے اس الماری اور دیوار کے درمیانی خلا میں چلا گیا۔ چند لمحے بعد دارا رابو کو پکارتا اندر آ گیا۔ رابو کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ دارا نے تیزی سے کہا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے رابو، میرا خیال ہے جلدی سے حویلی کی طرف نکل چلیں۔ سیلاب آ رہا ہے، چھوٹی نہر ٹوٹ گئی ہے، بڑی بھی بس جانے والی ہے۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، پٹری کا برا حال ہے، مشکل سے 1-8 گھنٹہ نکلے گا۔ رابو کی ہلکی سی چیخ سنائی دی، اب کیا ہوگا؟ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد سیلاب کا خیال کس طرح میرے دماغ سے نکل گیا اور جذبات کا سیلاب مجھے بہا کر لے گیا۔ رابو نے غالباً سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اب کیا ہوگا؟ دارا کی آواز آئی، تم ضروری سامان باندھ لو، میں حویلی سے سنگن لے کر آتا ہوں۔ وہ اچھا بھلا دروازے کی طرف گیا، پھر نہ جانے دل میں کیا آئی، واپس الماری کی طرف آیا۔ اس نے الماری کے پیچھے جھانکا اور اپنی چھتری کھینچنے لگا۔ چھتری کیسے نکلتی؟ وہ تو میری کمر اور دیوار کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، میری اور اس کی نگاہیں ٹکرائیں۔ وہ سکتے میں رہ گیا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں کی دہشت اور حیرت میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ پھر اس کے لب ہلے، چھوٹے مالک۔ 1 سیکنڈ کے اندر اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اس نے مڑ کر بیوی کی طرف دیکھا، پھر میری آنکھوں میں دیکھا، پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ 1-2 سیکنڈ کے اندر اس کا ذہن دور دور کی خاک چھان چکا تھا۔ وہ لمحے قیامت کے تھے۔ میں بڑی آہستگی سے الماری کی اوٹ سے نکلا۔ اس وقت تک دارا صحن پھلانگ کر بیرونی دروازے میں پہنچ چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر نکل گیا۔ میں اور رابو ساکت کھڑے تھے، 2 ایسی مورتیوں کی طرح جن کے قدم زمین میں گڑے ہوئے ہوں، عقل منجمد، زبانیں گنگ۔ میں نے چھپنے کی حماقت کیوں کی؟ پچھتاوے کی ایک لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی۔ صورتحال ایسی بری تو نہ تھی، میں اس کمرے میں اپنی موجودگی کے لیے کوئی بہانہ بنا سکتا تھا۔ آخر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یہ سب اچھا نہیں ہوا رابو، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ رابو نے مجھ سے الٹا سوال کر دیا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ آپ یہاں سے چلے جائیے، کہیں وہ آپ کو۔ نہیں،
میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اگر مجھے اس سے خطرہ ہے تو تمہیں اور بھی زیادہ ہے۔ میری کوئی بات نہیں ہے مالک، آپ چلے جائیے، ویسے وہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن کہیں غصے میں نہ آ جائے۔ میں ایک دم سخت لہجے میں بولا، غصے میں آئے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ ایسے لہجے سے بول کر شاید میں الماری کے عقب میں پکڑے جانے کا غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ رابو بے قراری سے بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا، اس میں سے دور تک کھیتوں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اس سوال کا جواب دارا کے رد عمل سے مشروط تھا۔ دارا کا رد عمل کیا ہوگا میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ رابو خاموش کھڑی تھی، جیسے سوچنے کا سارا کام اس نے مجھے سونپ دیا ہو اور ایک کٹ پتلی کی طرح میرے اشارے کی منتظر ہو۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ ایک مانوس شور سنائی دیا۔ میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جان گیا کہ یہ پانی کا شور ہے۔ پٹری ٹوٹ چکی تھی۔ میں اور رابو بھاگتے ہوئے دروازے پر آئے۔ تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر سرخی مائل پانی ریلے کی طرح چارے کے کھیتوں کو نگلتا آ رہا تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز منظر تھا۔ میں نے بیرونی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچے۔ رابو نے جلدی سے پیٹی کھولی، اس میں سے ضرورت کی اہم چیزیں باہر نکالیں: ریڈیو، بجلی کی استری، ہیٹر، تھوڑی سی نقدی، شادی کے 2-3 گہنے اور 2-3 جوڑے کپڑے۔ میں نے یہ ساری چیزیں پوٹلی کی طرح ایک بستر کی چادر میں باندھی اور انہیں بالائی منزل کے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ سیلاب کا پانی اس دوران دروازے تک آ چکا تھا۔ لکڑی کی درزوں سے پانی آ رہا تھا۔ رابو نے حتی الامکان تیزی سے چند لحاف بالائی منزل میں پہنچائے۔ میں ایک پیڈسٹل فین کندھے پہ لے کر اوپر چھوڑایا۔ یکایک مکان کی کچی 4 دیواری کا ایک حصہ دھڑام سے صحن میں گرا اور پانی کا ریلا اندر آ گیا۔ اب چھپر تلی بندھی بچھڑی کے سوا اور کوئی چیز محفوظ کرنے کے لائق نہیں تھی۔ میں نے بچھڑی کو کھولا۔ ہم دونوں مل کر اسے سیڑھیاں چڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ بچھڑی بتکی ہوئی تھی، سیڑھیوں پہ پھسلن بھی تھی۔ ہماری کوشش ناکام رہی۔ آخر ہم اسے پانی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر اوپر آ گئے۔ منہ زور پانی نے آنن فانن مکان پہ قبضہ کر لیا۔ نچلے دونوں کمرے 9 فٹ تک پانی میں ڈوب گئے۔ وہ میری زندگی کی عجیب و غریب رات تھی۔ گاؤں کی اصل آبادی سے 2-3 فرلانگ کی دوری پر ایک تنہا مکان میں اور رابو محصور تھے۔ چاروں طرف سیلاب کا پانی ٹھاٹے مار رہا تھا اور یہ خوف تھا کہ کسی بھی وقت یہ مچان نما چوبارہ ہمارے قدموں کے نیچے سے نہ نکل جائے۔ لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے یا گاؤں چھوڑ کر اونچی جگہوں پہ چلے گئے تھے۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا، ہماری حویلی میں پناہ گزینوں کا ہجوم ہے۔ پچھلے صحن میں لوگ سائبان تان رہے ہیں۔ مرد و زن ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ حسب معمول میرے منشی کی ہدایت پر دال گوشت کی دیگیں چڑھا دی گئی ہیں اور لنگر کا انتظام ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر میری کمی محسوس کی جا رہی ہوگی۔ کسی کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس طرح ایک معمولی کامے کے مکان میں پھنسا ہوا ہوں۔ ملازمین نے سوچا ہوگا کہ میں ایک فارم میں رک گیا ہوں، اور جب فارم میں نہ پایا ہوگا تو انہوں نے سوچا ہوگا میں قریبی گاؤں حیات پور کی طرف نکل گیا ہوں۔ وہاں کے چودھری ملک حیات کا بیٹا میرا گہرا دوست تھا۔ میں تفریح طبع کے لیے اکثر وہاں چلا جاتا تھا۔ شاید پرخطر حالات کے باوجود میں صورتحال سے لطف اندوز ہو جاتا، کیونکہ میرے ساتھ اس وقت وہ عورت تھی جو میرے دل کا روگ بنی ہوئی تھی۔ لیکن اس صورتحال سے بیشتر جو کچھ ہو چکا تھا وہ میرے اور رابو کے درمیان آہنی میخ کی طرح گڑا ہوا تھا۔ دارا ہمارے بارے میں جان چکا تھا۔ وہ رابو کا شوہر تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فوری طور پر تو وہ بھونچکا رہ گیا تھا اور کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا تھا، لیکن وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کر سکتا تھا۔ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر رابو نے اپنے گیلے کپڑے بدل لیے، پھر کسی نہ کسی طرح لالٹین بھی روشن کر لی۔ کمرے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی کا ملبہ پڑا تھا۔ اس نے اس کی لکڑیاں ایک کونے میں جمع کر کے آگ جلا دی، پھر سر جھکائے جھکائے بولی، مالک قمیض اتار دیجئے، میں سکھا دوں۔ میں نے قمیض اتار کر دی۔ اس نے نچوڑ کے گھٹنوں پہ پھیلا لی اور آگ کے قریب بیٹھ گئی۔ شعلوں کا عکس اس کے چہرے پہ جھلملا رہا تھا۔ جی چاہا وقت تھم جائے اور میں سب تفکرات بھول کر اسے دیکھتا رہوں، لیکن دارا کے خیال نے ذہن میں پنجے گاڑ رکھے تھے۔ میں اس وقت نہتھا تھا، جبکہ دارا کے پاس ایک پکی رائفل تھی جو اس نے کسی کباڑیے سے خرید کر ٹھیک کروا لی تھی۔ اگر وہ اس رائفل سے یا کسی اور اسلحے سے مسلح ہو کر آ جاتا تو میں بے بس تھا۔ وہ مجھے بلکہ ہم دونوں کو مار کر لاشیں غائب کر سکتا تھا۔ کسی کو شبہ بھی نہ ہوتا کہ ہمارا اصلی قاتل پانی نہیں بلکہ دارا ہے۔ جس مکان میں اور رابو موجود تھے اس کے اور گاؤں کے درمیان درختوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا۔ رات کے 12 بجے تک کہیں روشنی دکھائی دی نہ ہی کوئی ہماری مدد کو پہنچا۔
پریشانی کے باوجود بھوک لگ رہی تھی۔ گھر میں اگر خورد و نوش کی کوئی چیز تھی تو نچلے کمروں میں غرقاب ہو چکی تھی۔ رابو کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ میرے لیے کھانے کو کچھ فراہم نہیں کر سکتی۔ اس وقت رات کا قریباً 1:30 بجا تھا جب اچانک مجھے کسی کے تیرنے کی آواز آئی۔ ادھ کھلی کھڑکی سے گردن نکال کر میں نے دیکھا بدلیوں کی اوٹ سے پچھلی رات کا چاند نکل آیا تھا۔ اس کی مدھم روشنی سیلابی پانی پہ چھوٹے چھوٹے ستارے بنا رہی تھی۔ ان ستاروں کے درمیان ایک شخص بغلوں کے نیچے کار کی یا ٹرک کی ہوا بھری ٹیوب دبائے ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ پانی میں زیادہ آواز پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ قریب پہنچا تو میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ وہ دارا ہی تھا۔ اب میں اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل صاف دیکھ سکتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے رابو کو کہا، دارا آیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی خلا سے دیکھنے لگی۔ دارا اب بیرونی دیوار کے ساتھ تیرتا مکان کے سیدھے رخ پہ آ گیا تھا۔ میں نے دوسری کھڑکی کے پٹ کھولے اور دیکھا دارا بڑی خاموشی کے ساتھ گری ہوئی 4 دیواری میں سے راستہ بناتا ہوا صحن میں آ گیا۔ بچھڑی مر چکی تھی۔ اس کی تیرتی ہوئی لاش کے پاس سے گزر کر وہ زینے پر آیا۔ میرے اعصاب پوری طرح تن گئے۔ شاید کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے دارا نے پختہ سیڑھیوں پر دھات کی کوئی چیز رکھی ہے، شاید کوئی برتن۔ اس کے بعد دارا کی آواز آئی۔ اس کے الفاظ نے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ کسی گھن گرج یا للکار کی بجائے سیڑھیوں سے اس کی کمزور سی آواز آئی، رابو، روٹی لے جا۔ یہ فقرہ اس نے 2 بار دہرایا، پھر شپ شپ کی آواز آئی۔ دارا ٹیوب کے سہارے تیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ وہ 4 دیواری سے نکل کر واپس جا رہا تھا۔ وہ کافی دور چلا گیا تو میں دروازہ کھول کر سیڑھیوں پہ آیا۔ یہاں ایک چمکدار ٹفن پڑا تھا۔ اسے اٹھا کے مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں 2 افراد کا کھانا ہے۔ دارا نے جو کچھ کیا تھا اس سے میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اگلے روز الگ صبح پانی 2-3 فٹ نیچے چلا گیا۔ میں موقع دیکھ کر دارا کے گھر سے نکلا، کبھی تیرتا کبھی چلتا حویلی پہنچا۔ میری غیر حاضری نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ سیلاب زدہ لوگوں کو میری ضرورت ہمیشہ سے زیادہ تھی۔ میں شام تک مختلف امور سر انجام دینے میں لگا رہا، لیکن جب رات گئے فراغت ہوئی اور بستر پہ لیٹا تو سارے واقعات فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگے۔ لگتا تھا رب نواز کے خاندان نے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ رابو کے بعد اب دارا کا فدویانہ انداز سامنے آیا تھا۔ مجھے شک سا ہوا، کہیں یہ میرے اعصاب پر مسلط ہونے کی کوئی سازش تو نہیں؟ مال و دولت کے لیے ابن آدم و بنت حوا کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ لیکن جب رابو کا سراپا میرے ذہن میں آیا تو یہ سوچ بے معنی لگنے لگی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ میرے دل کی تڑپ اس بات کی گواہی دیتی تھی وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ چند روز بعد پانی اتر گیا اور گاؤں میں روزمرہ کے معمولات شروع ہو گئے۔ میں بھی ایک چمکیلی صبح فارم میں پہنچا۔ میری توقع کے مطابق دارا کام پر موجود تھا۔ میں سارا دن گاہے گاہے چور نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن اس کے چہرے یا رویے میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ صورتحال میرے لیے عجیب تھی۔ 3-4 دن کے بعد ایک صبح دارا کام پر نہیں آیا۔ میں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اسے بخار ہے۔ اگلے روز دارا کی جگہ رابو کام پر آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں غصہ بھی آیا۔ اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے میں نے کہا، وہ کیوں چلی آئی ہے؟ وہ بولی، دارا نے بھیجا ہے۔ فارم میں اور بھی کئی عورتیں کام کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رابو کا آنا اچھا نہیں لگا۔ پہلے میں نے سوچا اسے واپس بھیج دوں، لیکن پھر سوچا آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ وہ روزانہ کام پر آنے لگی۔ ایک روز اکیلے میں نے اس سے پوچھا، دارا نے کچھ کہا تو نہیں؟ جی نہیں۔ تمہارے ساتھ خوش ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہمی تعلقات میں رکھنا پیدا ہو گیا ہے۔ اس رکھنے کے حوالے سے مجھے کوئی خاص تاثر رابو کے چہرے پہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ باہر چلی گئی تو میں سوچنے لگا دارا کیا چاہتا ہے؟ وہ سچ مچ بیمار ہے یا اپنے نظریے کے مطابق حق نمک ادا کر رہا ہے؟ کیا مجھے اور رابو کو کھل کھیلنے کی اجازت دے رہا ہے؟ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا۔ 7-8 دن کے بعد دارا نظر آیا۔ اس کا رویہ آج بھی معمول کے مطابق تھا۔ شام کو مجھ سے کہنے لگا اسے کچھ روپوں کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کتنے؟ اس نے صرف 400 روپے مانگے۔ میں نے دے دیے۔ دوسرے دن رابو کی زبانی پتہ چلا کہ دارا کراچی چلا گیا ہے، وہاں کوئی کام ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ دارا کا جانا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ مجھے بتائے بغیر خاموشی سے نکل گیا تھا اور رابو سے بھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے وہ میدان کھلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔
ایک بار پھر میں اس پوزیشن میں تھا کہ دل کے ارمان نکال سکتا تھا، رابو کے حوالے سے اپنی حسرتیں پوری کر سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر لیتا۔ اپنی مقرر کردہ حدود کو توڑنا میرے اپنے بس میں نہ تھا۔ سیدھی سی بات تھی، میں شادی کے بغیر رابو کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ میرے لیے اب ضروری تھا میں کسی آخری فیصلے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا، میں رابو کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں گزار سکتا تو رابو کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ بہت دن تک ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر وہی نتیجہ اخذ کیا جو پہلے کر چکا تھا۔ رابو کو شریک حیات بنانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور اب تو یہ کام یوں بھی اور مشکل تھا کہ وہ کسی اور کی منکوحہ تھی۔ ایک تعلق بنانے کے لیے دوسرا تعلق توڑنے کی مجھ میں نہ ہمت تھی، نہ ہی میں اس حد تک گرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ایک اور اندیشہ تھا، وہ یہ کہ رابو کے جوبن کی ننگی تلوار ہر وقت میرے سر پہ لٹک رہی تھی۔ آگ اور بارود کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہ تھی، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، جیسے اس روز سیلاب سے پہلے ایک سیلاب آ گیا تھا۔ ایسے نادیدہ سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے ضروری تھا میں ناقابل بھروسہ پانیوں پر اس دیواجی رشتے کا بند باندھ دوں۔ شادی کے حوالے سے میرے دھیان میں صرف ایک ہی صورت تھی، افروزہ۔ پوائزن کی خوشبو میں مہکی ہوئی، چاند کی طرح چمکتی ہوئی، اجالوں کی طرح نکھری۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا، افروزہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس جادوئی اندھیرے سے نکلنے کے لیے مجھے تمہارے بدن کی شمع درکار ہے۔ میں نے اپنی ہونڈا اکارڈ فارم سے نکالی اور رابو کو اس کے حال پہ چھوڑ کر لاہور روانہ ہو گیا۔ زندگی نام ہی حادثات اور انہونے واقعات کا ہے۔ جس روز شاہ جمال لاہور کی ایک عالی شان کوٹھی میں افروزہ سے میرا نکاح ہوا، اسی روز شام کو مجھے ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط کراچی سے دارا نے لکھا تھا۔ شکستہ لکھائی میں اوٹ پٹانگ جملے تھے جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: چھوٹے مالک، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو اپنا چہرہ دکھاؤں، لہٰذا آپ سے اتنی دور آ گیا ہوں، بلکہ اب اور دور جانے والا ہوں۔ جو نوکر اپنے مالک کی خوشیوں کے راستے میں دیوار بنے وہ منحوس ہوتا ہے۔ کتنا بدقسمت ہوں میں کہ میری وجہ سے آپ کو شرمندگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی قسم، آپ کے ایک اشارے پہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کی ہمیں یہی وصیت ہے۔ آپ رابو کو پسند کرتے ہیں، وہ اگر آپ کو تھوڑی بہت خوشی دے سکے تو یہ اس کی خوش بختی ہوگی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رابو کو طلاق دے دوں۔ آپ چاہیں تو یہ بات ظاہر کر دیں، چاہیں تو اپنے اور رابو تک رکھیں۔ میں نے یہاں ایک واقف کار سے مل کر دبئی جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ چند روز تک میں کراچی سے بذریعہ لانچ چلا جاؤں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں۔ آپ کا نوکر، دارا۔ میں اس خط کو دیکھتا رہ گیا۔ تقدیر نے میرے ساتھ ایک بار پھر سنگین مذاق کیا تھا۔ یہی سب کچھ 2 ہفتے پہلے رونما ہو جاتا تو شاید حالات بہت مختلف ہوتے۔ رابو کے متعلق غور و فکر کرتے ہوئے ایک موقع پر تو میں ڈانو ڈول ہو چکا تھا۔ کبھی خیال آتا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا، اور کبھی یہ خیال آتا کہ میں رابو کو دوسری بار پا کر کھو رہا ہوں۔ دارا کا خط اگر اس وقت آتا تو یقینی طور پر فیصلے کی ترازو رابو کی طرف جھکتی۔ عین ممکن تھا میں اسے اپنا لیتا، لیکن اب ایک بار پھر ہم مختلف سمتوں کے راہی تھے۔ میں افروزہ کا شوہر تھا اور اس حوالے سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ خط میں دارا نے اپنا ٹھکانہ نہیں لکھا تھا۔ میں نے اس کا خط کئی روز اپنے پاس رکھا، دن رات سوچتا رہا کہ یہ اطلاع رابو کو کس منہ سے دوں۔ طلاق کی خبر عورت پہ بجلی بن کے گرتی ہے۔ رابو پر یہ بجلی میری وجہ سے گر رہی تھی۔ میں نے اس کا گھر برباد کیا تھا، اس کی زندگی اجیرن کی تھی۔ سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ فی الحال مجھے یہ خبر رابو کو نہیں دینی چاہیے اور اپنے طور پر دارا کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے خط کے مطابق وہ دبئی گیا تھا۔ دبئی میں میرے کئی جاننے والے موجود تھے، وہاں اسے تلاش کرایا جا سکتا تھا، تاہم میرے یہ سارے منصوبے دھرے رہ گئے۔ چند دن بعد پتہ چلا دارا نے ایک خط رابو کو بھی لکھا ہے۔ یہ خبر مجھے ماما کی زبانی ملی۔ اس نے بتایا کہ 3-4 دن پہلے دارا کا کوئی خط رابو کے نام آیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد رابو بہت روتی رہی۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ میں نے گھر بسا لیا اور رابو کو طلاق ہو گئی۔ اس سانحے کی خبر میں نے اور رابو نے اپنے تک محدود رکھی۔ رابو کو دیکھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا یہ تعلق ٹوٹنے پہ اسے افسوس ضرور ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تاثرات سے عاری تھا۔ وہ عام سے لہجے میں باتیں کرتی تھی۔ نفرت اور تحقیر تو دور کی بات، اس کی آنکھوں میں میرے لیے سرد میری تک نہ تھی، جیسے جو کچھ ہوا اس سے میں بری الذمہ ہوں، یہ سب کچھ ہونا ہی تھا۔
وہ پرستش میں ہر انتہا سے گزر جانے والی لڑکی نظر آتی تھی، اپنی قسمت پہ شاکر، ہمیشہ کی طرح عجز و انکساری کا سراپا۔ شاید رابعہ کا یہی عجز و انکسار اور اس کی خود سپردگی تھی جس کے سبب وہ بطور شریک حیات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ میں فطری طور پر مشکل پسند تھا۔ مجھے ایک کنیز کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی، جس کا اپنا تمتراک ہو، رائے ہو، ناز نخرے ہوں، جو میرے شانہ بشانہ چلے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ افروزہ ان شرائط پہ پوری اترتی تھی۔ وہ ایک طرح دار لڑکی تھی، حسن اور دولت سونے پہ سہاگا۔ گھر میں ہوتی تو در و دیوار جگمگا اٹھتے، محفل میں ہوتی تو مرکز نگاہ بنتی۔ وہ MSc پاس تھی، یعنی کوالیفیکیشن میں بھی مجھ سے برتر۔ شادی سے پہلے افروزہ کے والد انوار صاحب نے میرے سامنے جو شرائط رکھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ 3-4 سال کے اندر مجھے اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر میں سکونت اختیار کرنا ہوگی۔ میرے خیال میں 3-4 سال کی مہلت کافی تھی۔ اس دوران میں بتدریج اپنی زمینوں اور فارم سے فارغ ہو سکتا تھا، ساتھ ساتھ لاہور میں کاروبار بھی جما سکتا تھا۔ بہرحال اگلے 3-4 برس افروزہ کو حویلی میں گزارنے تھے اور میرے لیے ضروری تھا کہ حویلی کو آرام و آسائش کے اعتبار سے لاہور کی عالی شان کوٹھیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کروں۔ پیسے سے کیا ممکن نہیں، میں نے شادی کے بعد 3-4 ماہ کے اندر حویلی کی کایا پلٹ دی۔ اب وہ حویلی باہر سے تو گاؤں میں تھی، لیکن اندر سے نیو یارک، پیرس میں پائی جاتی تھی۔ سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ، وسیع ٹیرس، قیمتی ساز و سامان، ایئر کنڈیشنڈ۔ افروزہ اور دیگر احباب کی گاڑیوں کے لیے میں نے حویلی سے پکی سڑک تک 1.5 میل طویل پختہ سڑک ذاتی طور پر بنوانے کا پروگرام بھی بنوایا۔ افروزہ اپنے ساتھ بیش قیمت جہیز کے علاوہ ایک فیکٹری بھی لائی تھی، ساتھ نوکروں کا ایک جتھا بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان میں ایک اس کی ذاتی ملازمہ تھی، ایک ٹینس کوچ، ایک سائس جو اس کے 4 پالتو گھوڑوں کے ناز اٹھاتا تھا، اور ایک باڈی گارڈ۔ ایک معروف صنعت کار فیملی کا داماد بننے کے بعد میرے سماجی مرتبے میں خاصا اضافہ ہوا۔ ارد گرد کے زمیندار اور سرکردہ لوگ مجھ سے دبنے لگے۔ میں نے اس شادی پر اور حویلی کی شان و شوکت بڑھانے پر 30-40 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 4-5 مربع زمین بیچی اور کئی دوسرے مسائل پیدا کیے۔ زندگی اچانک مصروف ہو گئی۔ افروزہ کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ یہ سب اونچے طبقے کے لوگ تھے۔ آئے دن حویلی کے سامنے قیمتی گاڑیوں کی قطاریں لگی رہتیں۔ شکار، سیر، پکنک، فنکشن، ہر وقت ہلا گلا رہتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ میں ان حالات کے لیے نہ صرف پہلے سے تیار تھا بلکہ لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔ یہ ہنگامے ہی تو مجھے درکار تھے۔ ان مصروفیات میں رابو کا خیال اس طرح آتا جیسے گہرے بادلوں میں کسی وقت اچانک بجلی چمک جائے۔ میں رابو کی جانب سے بے خبر نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے مسائل میرے پیدا کردہ تھے۔ میں اسے ان مسائل کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اب دوبارہ ماما کے پاس آ گئی تھی۔ حویلی کے پچھواڑے پرانے کوارٹروں میں سے ایک میں خالہ بھانجی اکٹھے رہتی تھیں۔ میں نے ماما سے کہہ دیا تھا کہ وہ رابو کو کام پہ نہ لایا کرے۔ بہانے سے ماما کو میں چند سو روپے دے دیا کرتا تھا تاکہ اسے رابو کی کفالت میں آسانی رہے۔ نو بیاہتا بیوی کے ساتھ میرے شب و روز خوب گزر رہے تھے۔ یہ شروع فروری کی ایک چمکیلی سپہر کا ذکر ہے۔ میں اور افروزہ لان میں کرسیاں ڈالے چائے پی رہے تھے۔ وہ اچانک پلکیں جھپکا کر بولی، جہاں داد، یہ رابو کیا ماما کی بیٹی ہے؟ اس اچانک جملے پر میں اندر سے ہل گیا۔ مجھے لگا میرے دل کا چور اچھل کر آنکھوں میں آ بیٹھے گا، وہاں سے چیخ چیخ کر افروزہ کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا۔ میں نے اپنی نگاہیں پیالی پر جما دیں، لہجے کو نارمل رکھ کر پوچھا، کس رابو کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو ماما کے ساتھ کوارٹر میں رہتی ہے، سانولے سے رنگ کی، اونچی ناک والی۔ اچھا، وہ بھانجی ہے اس کی؟ سنا ہے اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ ہاں، خاوند دبئی گیا ہوا ہے۔ میں نے تو سنا ہے اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، شاید طلاق بھی ہو گئی ہے۔ میں افروزہ کی معلومات سے پریشان سا ہو گیا۔ وہ حویلی اور گاؤں کے حالات سے خاصی باخبر تھی۔ کہیں وہ میرے اور رابو کے تعلق سے آگاہ تو نہیں ہو گئی تھی؟ میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں نے افروزہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی، اشیر خان نے اشاروں کنایوں میں مجھ سے اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں بری طرح چونکا۔ وہ مسکرا کر بولی، شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اشیر خان اس مکروہ چہرے باڈی گارڈ کا نام تھا جو افروزہ کے جہیز میں دوسرے ملازمین کے ساتھ آیا تھا۔ عجیب سا شخص تھا۔ قوی ہیکل جسم کے مقابلے میں اس کا سر چھوٹا سا تھا اور بازو بہت ہی لمبے تھے۔
ان لمبے بازوؤں میں شاید لمبی آستینوں کا بھی دخل تھا جو ہر وقت اس کی ہتھیلی تک لٹکی رہتی تھیں۔ مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوتی تھیں۔ رنگ سفید تھا لیکن چہرے پہ داغ تھے۔ عمر کوئی 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھے یہ شخص کبھی اچھا نہیں لگا تھا اور میں نے سوچا تھا جب موقع ملا اس شخص کو حویلی سے فارغ کر دوں گا۔ تاہم جذبات کو قابو میں رکھ کر میں نے عام سے لہجے میں پوچھا، اشیر نے کہاں دیکھ لیا اس لڑکی کو؟ افروزہ نے کہا، یہیں دیکھا ہوگا حویلی میں۔ تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے وہ 7 پردوں میں چھپی کوئی چودرانی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ بھی ہے ان دونوں میں؟ بھئی ہوگی ہی نا، تبھی تو کہہ رہا ہے وہ۔ میرے خیال میں ایسی لڑکی کے لیے اشیر خان ہر طرح مناسب ہے، ورنہ غریب متعلقہ کو پوچھتا کون ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا، وہ متعلقہ نہیں ہے۔ فروزہ بولی، جہادات صاحب، اپنے ملازمین کے بارے میں آپ کی معلومات خاصی واجبی ہیں۔ میں نے کئی عورتوں سے سنا ہے اس کا شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ ابھی تو وہ پھر بھی کسی کے پلے بن سکتی ہے۔ 3-4 سال گزر گئے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ میں نے کہا، لیکن تم اس کے لیے ایک دم اتنی فکر مند کیوں ہو گئی ہو؟ وہ ہنس کے بولی، آخر چودھرانی ہوں، بچے بچیوں کی شادیاں کرانا، الجھے معاملات کو سلجھانا، لوگوں میں راضی نامے کروانا، یہ سب میری ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ اس کا خیال تھا میں اس کے انداز پہ کہکہا لگاؤں گا، لیکن وہ میرے سینے کی اتل پتل سے آگاہ نہیں تھی۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، تو پھر کیجئے جو آپ کا جی چاہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، ویسے جہاداد، اگر سچ مچ یہ رشتہ ہو جائے تو کیسا رہے؟ بڑے کام کا بندہ ہے یہ اشیر خان، اپنی جان ہمارے لیے ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا ہے۔ اپنے قبیلے میں اسے اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے، لیکن کہتا ہے اسی پنجابن سے شادی کروں گا۔ افروزہ اپنے ملازم کی بھرپور وکالت کر رہی تھی۔ میں نے بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور بولا، ٹھیک ہے چودرانی جی، آپ جیتی ہم ہارے، ہماری طرف سے بات پکی۔ آپ کل دلہا کو لے آئیے، نکاح 11 بجے اور کھانا 1 بجے، رخصتی باہمی صلاح مشورے سے۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، تم تو مذاق میں ٹال رہے ہو، میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کہی؟ میں نے کہا، میں کب کہتا ہوں یہ انہونی بات ہے، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ میں کسی دن ماما سے پوچھوں گا۔ اس رات میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا۔ رابو میری کچھ نہیں لگتی تھی۔ میں اسے 2 بار نظر انداز کر چکا تھا، لیکن جب کبھی اس کے نام کے ساتھ کسی کا نام آتا تو میرے دل و دماغ کی چولیں ہل جاتیں۔ یہ کیسا جذبہ تھا؟ کیا نام تھا اس دیوانگی کا؟ آج سے 3 برس پہلے ایک بوڑھی عورت اپنی یتیم بیٹی کو میرے سپرد کر کے چلی گئی تھی۔ وہ یتیم بیٹی میری سرپرستی کے بہت دکھ اٹھا چکی تھی، یہاں تک کہ طلاق کا داغ بھی اس کے ماتھے پر میری وجہ سے لگا تھا۔ اگر میں اب بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرتا تو یہ رذالت کی انتہا تھی۔ میں نے اشیر خان کی سنگن لینے کے لیے اپنے حویلی کے ایک ملازم شکر الہی کو بلوایا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا۔ دوسری طرف اشیر خان کا بھی دعویٰ تھا، وہ کچھ عرصے فوج میں کام کر چکا ہے۔ اس حوالے سے غالباً دونوں شناسہ ہوں گے۔ میں نے تنہائی میں شکر الہی سے پوچھا، اشیر خان کیسا آدمی ہے؟ اس کے چہرے پر کچھ کراہیت کا سا تاثر آیا۔ بولا، چھوٹے مالک، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں گاؤں میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اشیر خان کا گھر بسا دوں۔ شکر الہی کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا۔ اس کا مطلب ہے آپ اشیر خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ میں نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اشیر خان سے کسی عورت کو بیاہنے کا مطلب ہے اس بیچاری کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، اس سے پہلے وہ 2 بیویاں قبر میں اتار چکا ہے۔ تیسری بیوی لاہور کے کسی اسپتال میں زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ افروزہ نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کی تھی۔ پھر شکر الہی سرگوشی میں بولا، چھوٹے مالک، اشیر خان کو کوڑ ہے۔ کبھی آپ نے اس کی بھویں نہیں دیکھیں؟ کتنی جھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے کان دیکھیں، نیچے سے سوجے ہوئے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ سب کوڑ کی نشانیاں ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر شکر الہی نے کہا، یہ بات تو اب سارے گاؤں میں ہے، لوگ آپ کی وجہ سے چپ ہیں۔ میں نے خود ایک دن اشیر خان کے بازو دیکھے تھے، وہ بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ میں کھیتوں سے نکل کر آیا تو میری نظر اس پہ پڑی۔ اس کے بازو کوہنیوں تک عجیب سے ہیں، ان پر دانے نکلے ہیں۔ اشیر نے مجھے اپنے بازو کی طرف گھورتے پایا تو جلدی سے آستینیں نیچے کر لیں۔ تو تم نے اس سے کچھ پوچھا نہیں؟ پوچھنا کیا ہے مالک، یہ 100% پکی بات ہے، اسے کوڑ ہے، بے شک آپ کسی ڈاکٹر حکیم کو بلا کر دکھا لیں۔ اشیر خان میری بیگم کا چہیتا نوکر تھا، یقینی طور پر وہ اس کی بیماری سے آگاہ ہوگی، اس کے باوجود وہ اسے گاؤں لے آئی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے افروزہ پر طیش آیا۔
اگر اشیر بیمار تھا تو افروزہ کو کیا حق تھا کسی بے سہارا لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا؟ اس روز رات کو بیڈ روم میں میں نے افروزہ سے اشیر خان کی بات چھیڑی، اس کی بیماری کا ذکر کیا تو وہ دائیں بائیں سر ہلا کے بولی، جہاں داد تم بھی کمال کرتے ہو، پاپا جانی ٹھیک کہتے ہیں، دیہات میں رہنے والوں کی سوچ بھی دیہاتی ہو جاتی ہے۔ تم تو لیپروسی کا نام ایسے لے رہے ہو جیسے لوگ 2000 سال پہلے لیتے تھے۔ اب یہ کوئی خوفناک ناقابل علاج مرض نہیں رہا، اور ابتدائی اسٹیج پر تو اس پہ قابو پانا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 2 سال پہلے اشیر خان میں ابتدائی علامات نمودار ہوئی تھیں، علاج کے بعد وہ بھلا چنگا ہو گیا ہے، جو تھوڑی بہت کسر رہ بھی گئی ہے وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا، میں نے تو سنا ہے اس سے پہلے وہ 2 بیویوں کی زندگی سے کھیل چکا ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، توبہ 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 جہاں داد، تم تو نمک کی کان میں بالکل نمک ہو گئے ہو، کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ اشیر کی 2 بیویاں اشیر کی وجہ سے بیمار ہو کے مری؟ لیکن جناب یہ اشیر ابھی تک خود کیوں زندہ ہے؟ اشیر کی صرف ایک بیوی مری ہے، وہ بھی لیپروسی سے نہیں، بجلی کا جھٹکا لگنے سے، 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا، اور اس کی ایک بیوی جو اسپتال میں ہے؟ افروزہ بولی، ہاں لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اشیر کی وجہ سے بیمار ہوئی۔ جب اسیر سے اس کی شادی ہوئی تو یہ بھلا چنگا تھا، لیپروسی کی شکایت اسے بعد میں ہوئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے، بلکہ میرا بھی یہی خیال ہے، کہ شادی سے پہلے لڑکی کو کوڑ تھا جس کی وجہ سے اشیر بھی متاثر ہوا۔ اس کے بعد افروزہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ اس نے مجھ سے اشیر کی بیماری بھی چھپائی اور اس کی سابقہ شادیوں کا ذکر بھی گول کیا۔ پھر سب کچھ جاننے کے بعد میں نے اشیر کے متعلق جو رویہ اختیار کیا وہ مصالحانہ تھا۔ میں نے صرف اس کی شادی کا ذکر مؤخر کرنے پہ اکتفا کیا، کوئی دوسرا ہوتا تو اسے فوراً حویلی بدر کرنے کا مطالبہ کرتا۔ اس واقعے کے بعد ایک تبدیلی ضرور آئی، رابو کا گھر بسانے کا خیال میرے دل میں جم گیا۔ میں سوچنے لگا کوئی مناسب شخص دیکھ کر رابو کا بیاہ کر دیا جائے۔ یہ میرے لیے ایک نہایت ناخوشگوار فریضہ تھا، مگر اس سے روح گرانی اب اور بھی ناخوشگوار تھی۔ میں اپنے طور پر کسی مطلوبہ شخص کی ٹوہ میں رہنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سلسلے میں ماما سے بھی بات کی۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے مالک آپ انداتا ہیں، ہمارے لیے جو سوچیں گے بھلا سوچیں گے۔ آپ رابو کو کسی پتھر سے بھی باندھ دیں گے وہ اس سے لگ کر بیٹھی رہے گی، لیکن میرا خیال ہے وہ بیاہ کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، وہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کاٹے گی؟ ماما بولی، مالک میں تو چاہتی ہوں کل کی بجائے اس کا بیاہ آج ہو جائے، لیکن آپ اس سے پوچھ لیں۔ ماما کے ساتھ گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا رابو ابھی ذہنی طور پر بیاہ کے لیے تیار نہیں۔ میں نے سوچا شادی والے باب کو ابھی کچھ عرصے تک نہ کھولا جائے۔ زندگی اپنے راستے پر گامزن رہی، وہی حویلی، وہی مہمانداریاں، وہی تفریحات، وہی افروزہ۔ اس دوران ایک بار افروزہ حاملہ ہوئی، لیکن ابارشن کروانا پڑا۔ اشیر خان بدستور حویلی میں تھا۔ اس سے میری نفرت اور کراہیت بڑھ گئی تھی۔ اس کا سبب اس کی شخصیت تھی۔ عجیب پراسرار سا آدمی تھا، الگ تھلگ خاموش، لیکن بے حد ہوشیار۔ میں نے شکر الہی کو خاص طور پر ہدایت کی کہ وہ اس سے بات چیت کرتا رہا کرے، یہ نہ ہو یہ شخص خاموشی کے پردے میں کوئی کام دکھا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ میں رابو کے سلسلے میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق اشیر خان کی شہرت کسی حوالے سے بھی اچھی نہ تھی۔ اس کی دوسری بیوی، جسے بعض لوگ تیسری بتاتے تھے، جو لاہور کے کسی خیراتی ہسپتال میں پڑی تھی، وہ زبردستی اٹھا کر لایا تھا۔ یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے اس نے ایک شخص کی ٹانگیں بھی توڑ دی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں رابو یا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ شکر الہی مجھے اشیر خان کے بارے میں وقتاً فوقتاً رپورٹ دیتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے ایک بالکل مختلف بات بتائی۔ کہنے لگا، چھوٹے مالک، اشیر خان امریکہ جا رہا ہے۔ میں نے حیرت سے شکر الہی کی طرف دیکھا۔ بولا، جی ہاں، آج صبح بتا رہا تھا وہ سرخ رنگ والا صاحب مجھے امریکہ لے کر جائے گا انگلیوں کے علاج کے لیے۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ شکر الہی جیکسن کی بات کر رہا تھا۔ جیکسن افروزہ کے فیملی فرینڈز میں سے تھا، نیلی آنکھوں والا، اونچا لمبا، خوبرو نوجوان۔ وہ امریکی ریاست انڈیانا کا رہائشی تھا اور افروزہ کے پاپا جانی سے اس کے کاروباری تعلقات تھے۔ افروزہ اور جیکسن کی مشترکہ دلچسپی ٹینس تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا دونوں بیشتر وقت ٹینس کھیلتے تھے یا پھر لطیفے سناتے رہتے تھے۔ افروزہ کے شوہر کی حیثیت سے مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسا ہی محسوس کرتا۔ 3 ہفتے پہلے افروزہ کا عربی گھوڑا بیمار ہو گیا۔ اس کا کافی علاج ہوا، لیکن طبیعت نہ سنبھلی۔
جیکسن نے آتے ہی پہلا کارنامہ یہ انجام دیا، اس نیم مردہ گھوڑے میں جان دوڑا دی۔ اس نے خاصی رقم خرچ کی، اسلام آباد میں کسی گورے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، پھر اس کے ذریعے انگلینڈ سے دوائیاں منگوائیں۔ خاصی تگ و دو کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ گھوڑا پہلے جیسا ہو گیا۔ اب میں یہ دوسری خبر سن رہا تھا کہ جیکسن اشیر خان کو امریکہ لے جا رہا تھا۔ اشیر خان بھی افروزہ کا گھوڑے کی طرح ہی چہیتا تھا، یعنی افروزہ کی ہر چہیتی شے پر یہ سفید فام صدقے واری جانے کو تیار تھا۔ میں نے اپنے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ایک دن میں نے افروزہ سے اشیر کے امریکہ جانے کی بات کی تو وہ بولی، آج صبح ہی اس بارے میں بات ہوئی تھی، میں خود تمہیں بتانے والی تھی۔ میں نے کہا، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے جیکسن کا اتنا بڑا احسان لینے کی؟ اگر تم علاج کروانا ہی چاہتی ہو تو خود کروا لو، تمہارے پاس کوئی کمی ہے یا میں نے کبھی تمہیں روکا ہے خرچ کرنے سے؟ وہ بولی، جہاداد، بات خرچ کی نہیں احساس کی ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جیکسن ہم سے زیادہ حساس ہے، اس میں کراہیت اور نفرت کی بجائے محبت ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا، کبھی تم نے اشیر خان کو چھونے کی ہمت کی؟ جیکسن کو دیکھو، روز اس سے ہاتھ ملاتا ہے، باتیں کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے طور پر اس کا درد بانٹنا چاہتا ہے تو ہم اسے نیکی سے کیوں روکیں؟ میں نے دل میں سوچا، اس سفید فام نے ساری نیکیاں کرنے کے لیے میری حویلی ہی کیوں منتخب کی ہے؟ شاید میں یہ بات کہہ بھی دیتا، لیکن کروڑوں کا جہیز میرے حلق میں ٹھس گیا اور وسیع فیکٹری ٹیپ کی طرح میرے ہونٹوں پہ چپک گئی۔ وہ ایک تاریک رات تھی، کسی بدنصیب کی طرح کالی اور بیوہ کی طرح خاموش۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ ویسے میں بہت گہری نیند سوتا ہوں، لیکن ان دنوں دیگر معمولات کی طرح میرا یہ معمول بھی بدلا ہوا تھا۔ رات میں ایک دو بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں جاگا تو خوابگاہ میں مکمل تاریکی تھی۔ منہ میں وسکی کی ہلکی سی تلخی اور کانوں میں گاجے باجے کا شور تھا۔ اس وسکی کو پیے، ان باجوں کو سنے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن باز گشت ابھی تک باقی تھی۔ حویلی میں ہونے والی گیٹ ٹو گیدر کی یہ تقریب شام 5 بجے سے 11 بجے تک رہی تھی۔ اس کے بعد میں اور افروزہ سونے کے لیے آ گئے تھے۔ اب آنکھ کھلنے کے بعد احساس ہوا کہ افروزہ بیڈ پر نہیں ہے۔ میں نے ٹیبل لیمپ آن کیا، باتھ روم میں بھی تاریکی تھی، اس کا مطلب وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میرے سینے میں ہر دم سلگنے والا شک اچانک الاؤ بن کے بھڑکا۔ رات کے 3 بجے افروزہ کہاں تھی؟ سلیپر پہن کر میں آہستہ سے خوابگاہ سے نکلا۔ میرے قدم خود بخود حویلی کے اس حصے کی طرف گئے جہاں جیکسن اپنے پالتو کتے کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس وقت جیکسن کمرے میں نہیں تھا، یعنی رات کے 3 بجے جیکسن اور افروزہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں نہیں تھے۔ میرا دھیان چھت کی طرف گیا۔ میں محتاط قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ پہنچا، لیکن ٹھٹک کر رک گیا۔ جیکسن کی سرگوشی والی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی کو تھامے ہوئے تھا۔ انگریزی میں بولا، میری بات تو سنو، 2 سیکنڈ کو رک جاؤ۔ جواب میں افروزہ کی آواز نے میرے کانوں میں سیسا پگھلایا، بس جیکی، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ دیکھو، یہاں اور امریکہ کے ماحول میں بہت فرق ہے، اور اب میں شادی شدہ ہوں۔ پلیز پری، رک جاؤ نا، مجھے اتنا بددل نہ کرو کہ میں خودکشی کر لوں۔ جیکی، سمجھنے کی کوشش کرو، اس راستے میں بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ تمہیں نہیں معلوم ہمارے ہاں شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے افروزہ کا لہجہ ڈھیلا سا ہو گیا تھا۔ غالباً جیکی نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ افروزہ چپ ہو گئی تھی۔ میرے اندر پرکھوں کا آتش گیر خون جوش مار گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں۔ ایک آتش فشاں سینے میں پھٹا اور بہہ نکلا۔ میں غراتا ہوا جیکسن کی طرف بڑھا، لیکن وہ میرے احسانوں تلے دبا ہوا کوئی مزارع یا مزدور نہیں تھا۔ وہ ایک صحت مند حاضر دماغ شخص تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس نے میرے جبڑے پہ زوردار مکہ مارا۔ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ رہ سکا، لڑکھڑا کے عقب میں دروازے کے خلا میں گرا۔ سیڑھیوں سے گرد کے آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ ان لمحوں میں کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب میری سماعت بحال ہوئی اور میں دیکھنے کے قابل ہوا تو میں نے خود کو تاریک کمرے میں پایا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا، میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ افروزہ کھڑکی کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ میرے سیڑھیوں پہ گرنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی، غالباً اس سے کسی ملازم کی آنکھ کھل گئی ہوگی، اور وہ آواز کی وجہ جاننے کے لیے جیکی کے کمرے کے سامنے ہوں گے۔ افروزہ ان کی نقل و حرکت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ پھر وہ کھڑکی سے ہٹ کر میرے نزدیک آن کھڑی ہوئی۔ جیکسن، خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے۔ فری، تم کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ کہیں کچھ ہو نہ جائے، یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، زخم کافی گہرا ہے۔
ہائے اللہ جیکی، اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرید تم وقت ضائع نہ کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، صبح تک چپ چاپ پڑی رہو، اور ہاں اپنی آستین دھو لینا۔ میرے رخسار اور گردن پہ گرم گرم سیال بہہ رہا تھا، یقیناً میرے سر پر گہرا زخم آیا تھا۔ اس کے تصور سے ہی مجھ پہ غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے آواز نکالنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ میری سماعت ایک بار پھر ہر قسم کی آواز سے خالی ہو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو موٹے بان کی چرپائی پہ پایا۔ یہ ایک نیچی چھت والا تاریک سا کمرہ تھا۔ کچی زمین پر ایک صندوق اور 2 لحاف پڑے تھے۔ سلاخوں والی کھڑکی وہ تھی لیکن وہ بند تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر سے درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ میں کراہ کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں چرپائی کے ساتھ بندھا ہوا ہوں اور منہ میں کپڑا بھی ٹھوسا ہوا ہے۔ قریب سے موٹر چلنے کی آواز آ رہی تھی، شاید واٹر پمپ تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں اور اس وقت کہاں ہوں۔ دفعتاً ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میں نے اس مقام کو پہچان لیا۔ اگر میرا قیافہ درست تھا تو اس وقت میں اپنے گاؤں اور حویلی سے قریباً 30 کلومیٹر دور سرگودا جانے والی سڑک کے نواحی علاقے میں تھا۔ اس جگہ میں ایک بار پہلے بھی آ چکا تھا، افروزہ اور اس کے پاپا جانی کے ساتھ۔ وہ مجھے جہیز دکھانے نکلے تھے۔ سرگودا روڈ سے ملحقہ یہ 4 کنال کا پلاٹ افروزہ کے جہیز میں شامل تھا۔ اس کی 4 دیواری بن چکی تھی، گیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ ایک طرف نیچی چھت والے 2 کمرے بنے تھے، یہاں افروزہ کے پاپا کے کسی غریب ورکر کی رہائش تھی۔ سامنے سبزیاں کاشت کی گئی تھیں، سبزیوں کی آبپاشی کے لیے واٹر پمپ چل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے کمرے کی تاریکی کم ہوتی گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صبح ہو رہی ہے۔ آخر دروازے کے پاس سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ کسی نے تالا کھولا اور اندر آیا۔ میں نے پہچان لیا، یہ اشیر خان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس میں چند ٹوسٹ اور فرائی انڈا تھا، دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ شخص جو کل تک مجھے چھوٹے مالک کہتا تھا اور سر جھکائے مؤدب کھڑا رہتا تھا، بلا تکلف مجھ سے ایک قیدی جیسا سلوک کر رہا تھا۔ اس نے میرے بلائی دھڑ سے رسی کے چند بند ڈھیلے کیے، میرے ہاتھ کھولے، ناشتے کی پلیٹ میرے سینے پہ رکھی، پھر میرا منہ کھولنے کے بعد بولا، کھا لو لیکن آواز نہ نکالنا ورنہ وقت سے پہلے ہی مار دوں گا۔ میں نے کہا، اشیر خان تم اچھا نہیں کر رہے تو پچھتانا پڑے گا۔ وہ رائفل ایک ہاتھ میں اٹھا کر بولا، خاموشی سے کھانا کھا لو ورنہ ابھی تھوبڑا باندھ دوں گا اور مجھے گولی مارنے کی بھی اجازت ہے۔ میرے سامنے گرم پلیٹ تھی اور کھانے کی خوشبو براہ راست ناک میں گھس رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اشیر خان کے جذام والے ہاتھ نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ خواہش کے باوجود میں پلیٹ سے کچھ نہ کھا سکا۔ میرا چیخنا چلانا اشیر خان کو مشتعل بھی کر سکتا تھا اور بے سود بھی تھا۔ میری یادداشت کے مطابق اس پلاٹ کے گرد دور دور تک کوئی نہ رہتا تھا۔ بے ہوشی سے پہلے کے واقعات ڈرامائی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ افروزہ اور جیکسن کے چہرے تصور میں آئے اور سینے سے درد کی ایک ٹیس ابھری۔ مجھے زندہ چھوڑنا اب ان دونوں کے لیے اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ غالباً سوچ بچار کے لیے، کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے حویلی سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ میں جانتا تھا افروزہ اور جیکسن کی سوچ بچار کتنی بھی طویل ہو، اس کا نتیجہ میرے حق میں نہیں ہوگا۔ وہ بالآخر اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ مجھے زندگی سے آزاد کر دینا مسئلے کا بہترین حل ہے۔ میں سوچنے لگا، حویلی میں کیا صورتحال ہوگی؟ وہاں میری گمشدگی کا ڈرامہ رچایا گیا ہوگا، حویلی میں پولیس ہوگی اور غور کیا جا رہا ہوگا کہ میرے اغوا کے شعبے میں کس کس ذمہ دار پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ میرے بعد حویلی میں کرتا دھرتا میرے چچا آصف جا تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے درویش منش آدمی تھے۔ انہیں بہکانے کے لیے افروزہ جیسی عورت کو کوئی دشواری پیش نہ آ سکتی تھی۔ ہاں، منشی خادم حسین کو دال میں کالا نظر آ سکتا تھا، مگر یہاں تک تو اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میرے غم میں نڈھال میری بیوی ہی میری قاتلہ ہے۔ اس کا ساتھی وہ ہمدرد و غمگسار جیکسن ہے، جو انسان تو کیا کسی جانور کو بھی آزردہ نہیں دیکھ سکتا، جو کوڑی سے ہاتھ ملاتا ہے۔ کسی کو کیا خبر، وہ خود بھی کوڑی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کا کوڑ اوپر سے نظر نہیں آتا۔ جیکسن کے بارے میں سوچتے سوچتے میرا دھیان اپنی طرف گیا۔ جیکسن کی طرح میں بھی تو کوڑے اخلاق کا مالک تھا۔ میں نے رابو سے جو زیادتیاں کی تھیں وہ آج میرے سامنے تھیں۔ جس حال کو پہنچا تھا یہ مکافات عمل تھا۔ کل میرے ہاتھوں رابو کا گھر برباد ہوا، آج جیکسن نے میرا آشیانہ بکھیر دیا۔ جیکسن کی معاون وہ اعلیٰ خاندانی عورت تھی جسے میں نے غریب رابو پر ترجیح دی تھی، جسے میں چاؤ چوچلوں سے بیاہ کر لایا تھا، جس کی دلکشی اور رعنائی کے میں نے قصیدے پڑھے تھے، جس کی عمارت میری آنکھوں کا تارا تھی۔
آج نہ وہ عمارت تھی، نہ دلکشی اور رعنائی۔ رابو کا مانوس چہرہ میرے تصور میں آیا، کشادہ پیشانی، جھکی جھکی پلکیں، ان کے نیچے دو خوبصورت ہونٹ۔ میں نے سوچا رابو کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس تنگ و تاریک جگہ پر میری اسیری توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوئی۔ میرا مستقل پہرے دار اشیر خان تھا، مجھے 2 وقت کا کھانا پہنچاتا تھا۔ رات 9 اور 10 بجے کے درمیان آدھے گھنٹے کے لیے مجھے کمرے سے نکال کر چہل قدمی کرواتا۔ اس دوران بندوق گود میں رکھ کر مجھے عقابی نظروں سے دیکھتا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ اس 4 دیواری سے باہر کیا ہو رہا ہے، کس رات سونے کے بعد مجھے جاگنا نصیب نہیں ہوگا۔ جب بھی دروازہ کھلتا مجھے لگتا افروزہ اور جیکسن کی طرف سے میرا بلیک وارنٹ جاری ہو گیا ہے اور اشیر خان اپنی رائفل کی گولی میرے سینے میں اتارنے آ رہا ہے۔ وہ میری قید کا 8واں 9واں ہفتہ تھا، رات ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اشیر خان نے آج مجھے نہ احاطے میں گھمایا تھا، نہ ہی زنجیروں سے باندھا تھا۔ اس نے آج زیادہ مقدار میں دیسی شراب پی تھی اور بے ہوش پڑا تھا۔ نشے میں دھت نہ جانے کون سے راگ الاپ رہا تھا۔ اس کی زبان سے اور بہت سی خرافات کے علاوہ میں نے رابو کا نام بھی سنا۔ میں کافی دیر اس غیر معمولی خاموشی پہ غور کرتا رہا، پھر اپنی چارپائی سے اترا، دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ اس وقت اگر کمرے کا فرش پھٹ جاتا تو مجھے اتنی حیرانی نہ ہوتی جتنا کھلا دروازہ دیکھ کر ہوئی۔ میں دہلیز پار کر کے تیزی سے باہر نکلا۔ احاطے میں مکمل خاموشی تھی۔ میری چھٹی حس نے پکار کر کہا، اس وقت 4 دیواری میں کوئی نہیں۔ بیرونی دروازے کا قفل کھلا ہوا تھا۔ آزادی کی خواہش بجلی کی طرح میرے سراپے میں دوڑ گئی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آج کئی ہفتوں کے بعد میں نے باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ ذہن میں سینکڑوں سوال تھے، لیکن ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے سے زیادہ اہم بات یہ تھی میں جلد از جلد یہاں سے دور نکل جاؤں۔ میں ایک رخ پہ بھاگتا چلا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد رات کے 1 بجے میں لاہور کے بند روڈ پر ایک دیرینہ دوست بشیر کے گھر رکشے سے اتر رہا تھا۔ رات کے 1 بجے مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ حیرت سے سنبھلا تو بغل گیر ہو کے اندر لے گیا۔ میری داڑھی بڑھی ہوئی تھی، سر پر میلی سی پٹی بندھی تھی، پاس پر خون کے دھبے تھے۔ تمام گھر والے جاگ گئے اور بے پناہ حیرت سے میرا جائزہ لینے لگے۔ مجھے پتہ چلا میری گمشدگی کی خبر دور دور تک پھیل چکی تھی۔ 15-20 روز پہلے کے اس نے مجھے کئی اخبار دکھائے۔ ایک روزنامے میں میری تصویر بھی شائع ہوئی۔ میں نے جلدی جلدی تمام خبریں پڑھیں۔ انہیں پڑھ کر سینے میں آگ سی لگ گئی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری گمشدگی کا سبب افروزہ اور جیکسن ہیں۔ افروزہ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر اس سارے معاملے کو بڑی ہوشیاری سے ہینڈل کیا تھا۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے بیانات سے تفتیش کا رخ منشی خادم حسین کی طرف کر دیا تھا۔ 2 ہفتے پہلے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر میری سیف سے 20,000 روپے چوری کرنے کا الزام تھا اور مجھے اغوا کرنے کا الزام تھا۔ افروزہ کے بیان کے مطابق وقوعے سے کئی گھنٹے پہلے کسی ملازم نے میرے سیف سے رقم نکالی تھی اور منشی خادم کے علاوہ سیف تک کسی کو رسائی حاصل نہ تھی۔ افروزہ کے مطابق مجھے بھی منشی پر شک تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی کارروائی کرتا مجھے حویلی سے اٹھوا لیا گیا۔ لہٰذا بشیر نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، میں خادم حسین کے چنگل سے کیسے نکلا؟ میں نے کہا یہ سب بعد میں بتاؤں گا، فی الحال فوراً کسی آدمی کو خوشاب بھیجو اور گاؤں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرواؤ۔ اس نے میری ہدایات پہ عمل کیا اور اپنے ایک با اعتماد بندے کو گاؤں بھیجا۔ یہ شخص اگلے روز شام کے وقت لاہور واپس پہنچا۔ اس نے بتایا میری بیوی افروزہ حویلی میں ہی ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، پولیس تندہی سے کیس کی تفتیش کر رہی ہے، میرے زمیندار دوستوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، منشی خادم حسین کا کئی بار جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے، وہ مقامی تھانے میں ہے۔ مزید یہ کہ جیکسن ابھی تک حویلی میں ہے۔ جیکسن اور افروزہ بڑے اطمینان سے حویلی میں موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ میری طرف سے قطعی بے فکر ہیں۔ ان کا خیال تھا میں جہاں پہنچا دیا گیا ہوں وہاں سے اپنی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ پھر ان حالات میں میری رہائی کیسے عمل میں آئی؟ آخر ایک ایک ہی ایسی کیا بات ہوئی کہ اشیر خان میرے پنجرے کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا؟ کیا وہ کسی پولیس چھاپے سے خوفزدہ ہو کر بھاگا یا کوئی تیسری پارٹی اسے اٹھا کر لے گئی؟ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ افروزہ اور اس کے آشنا کا کتا چٹا کھول دوں، قانون کے سامنے رکھ دوں، انہیں عدالت سے سزا دلواؤں، لیکن اس میں دونوں گھرانوں کی بدنامی تھی۔ ایک عورت کے جرم کی سزا درجنوں بے گناہوں کو ملتی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا خاموشی سے حویلی چلا جاؤں، جیکسن کو ذلیل کر کے نکال دوں، بعد میں افروزہ کو طلاق دے دوں۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور اگلے روز صبح 10 بجے حویلی پہنچ گیا۔
سردیوں کے دن تھے، میں نے منہ سر چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ جب تک میں حویلی میں داخل نہیں ہو گیا کسی کو میری آمد کا پتہ نہیں چلا۔ میں سیدھا حویلی کے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہاں افروزہ، اس کے والد اور جیکسن کے علاوہ میرے چند عزیز موجود تھے۔ مجھے آتے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میرے چچا اور دوسرے عزیز دھاڑے مار کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے جیکسن کی طرف دیکھا، وہ مٹی کا بت بنا کھڑا تھا، جیسے سوچ رہا ہو زمین پھٹ جائے یا آسمان اسے نگل لے۔ غالباً اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں رہائی حاصل کر کے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ مجھے لگا وہ کمرے سے نکل نہ بھاگے۔ آگے بڑھ کر میں نے اسے کندھے سے تھاما اور پوچھا، تمہیں کچھ خوشی نہیں ہوئی مسٹر جیکسن؟ وائی نوٹ، وہ بہت کھسیانے انداز میں بولا۔ اس کا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ وہ اسی شام نہایت خاموشی سے حویلی سے چلا گیا۔ افروزہ سے ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ مجھے دیکھنے کے فوراً بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ بعد ازاں مجھے ملاقاتیوں نے گھیر لیا۔ میری واپسی کا سن کر سینکڑوں افراد حویلی میں چلے آئے۔ 150 تو مجھ تک پہنچ گئے تھے اور باقی سب دروازوں کے باہر کھڑے تھے۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا، کبھی کبھی لوگوں کا خلوص اور پیار وراثت میں ملتا ہے، ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہ تھی کہ میری واپسی کو اس طرح سراہا جاتا۔ احباب کو سنانے کے لیے میں نے ایک کہانی گھڑی۔ میں نے سارا الزام چند فرضی افراد پہ ڈال دیا تھا جن سے میرا لین دین کا تنازعہ تھا کہ وہ مجھے زبردستی لے گئے تھے۔ نامعلوم کتنے لوگوں نے میرے بیان پر یقین کیا یا نہیں کیا، بہرحال میں نے اصل حقیقت کو چھپا لیا۔ شام کے کھانے کے بعد جب میں حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچا تو میری نگاہ ماما پہ پڑی۔ میں اسے ایک عرصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایسی افسردگی مجھے کبھی نظر نہ آئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اسے پاس بلایا۔ وہ حسب معمول سر جھکا کر سلام کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی واضح جواب نہ دیا۔ دفعتاً میرا دھیان رابو پہ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، رابو تو ٹھیک ہے؟ یہ مختصر سا فقرہ بارود ثابت ہوا۔ ماما کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے اور وہ رونے لگی۔ اتنا روئی کہ میں ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا ماما؟ میں پوچھتا رہا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ارد گرد 2-3 ملازمائیں اور بھی سر جھکائے کھڑی تھیں۔ میں نے شکورن سے پوچھا، کیا بات ہوئی ہے؟ رابو تو ٹھیک ہے؟ شکورن بولی، مالک، لوگوں نے رابو کو گاؤں سے نکال دیا ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ کیوں نکال دیا ہے؟ پیرو جی نے کہا تھا۔ پیرو جی اس علاقے کا جھاڑ پھونک کرنے والا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ حکیم گیری بھی کرتا تھا۔ لوگ اسے مانا ہوا حکیم سمجھتے تھے۔ میں نے بھڑک کر پوچھا، پوری بات بتاؤ، پیرو جی نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی، پیرو جی کا خیال تھا رابو کا گاؤں میں رہنا ٹھیک نہیں، ورنہ سب لوگ بیمار ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے رابو کو کوڑ ہو گئی ہے۔ میرے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ جی چاہا ایک زوردار تھپڑ شکورن کو لگاؤں اور کہوں، 2 مہینے پہلے تو وہ اچھی بھلی تھی، اب کوڑی کیسے ہو گئی؟ میں نے خود پہ بڑا ضبط کیا۔ پھر شکر الہی کو بلوایا۔ شکر الہی کا گھبرایا ہوا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ میرے پوچھنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا۔ اس نے بتایا، میری گمشدگی کے 2 روز بعد اشیر خان نے سر راہ رابو سے چھیڑخانی کی اور اسے دھمکی دی کہ وہ اسے اٹھا کر قبائلی علاقے میں لے جائے گا۔ رابو نے اس بات کی شکایت گھر آ کر ماما سے کی۔ آنن فانن یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ پہلے ہی اشیر خان سے بے حد متنفر تھے، ان کی نفرت اور بڑھ گئی اور وہ اس زیادتی کے خلاف متحد ہو گئے۔ میرے چچا آصف جان نے حسب مقدور اشیر خان کو ڈانٹا ڈپٹا اور افروزہ سے کہا کہ وہ اس شخص کو لگام دے کر رکھے۔ لیکن پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ 2 ہفتے بعد اڑی اڑی سی خبر ملی کہ رابو اشیر خان سے ملنے ڈیرے پہ جاتی ہے۔ لوگ ہکا بکا رہ گئے، چیم و گویاں ہونے لگیں۔ 1 روز بعد اس خبر کی تصدیق ایسے ہوئی کہ شبے کی گنجائش نہ رہی۔ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے رابو اور اشیر کو پرانے ڈیرے سے رنگے ہاتھوں جا پکڑا۔ اشیر تو چکمہ دے کر نکل گیا، مگر رابو کی بہت درگت بنی۔ لوگ اسے مارتے پیٹتے گاؤں لائے اور معززین کے سامنے پیش کیا۔ پیرو جی نے کہا کہ کوڑی سے جسمانی تعلق رکھنے والی عورت کوڑی ہو جاتی ہے، لہٰذا رابو کو فوراً گاؤں سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا تن کے 3 کپڑوں میں رابو کو دھکے دے کر اور پتھر مار کر گاؤں سے نکال دیا گیا۔ لوگوں کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ماما کے گھر کا سارا سامان جلا دیا۔ رابو سر چھپانے کے لیے نزدیکی گاؤں رنگوالی پہنچی۔ یہاں کوئی دور کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یہاں بھی اس کی رسوائی کا اشتہار لگ گیا۔ رنگوالی کے لوگوں نے اسے ایسے مار بھگایا جیسے کسی موذی جانور کو ہانکا جاتا ہے۔ سب کا یہ مشورہ تھا کہ ایسی منحوس عورت کو آبادی سے نکالنا ہی اس مسئلے کا حل نہیں، وہ یہاں سے نکل کر کسی اور کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ سب نے رابو کو گھیر کر قصبے کی حدود کے باہر ایک قدیم قبرستان میں پہنچا دیا۔
اس قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کھنڈر اور نامعلوم مقبرہ تھا۔ رابو کو قرنطینہ کرنے کے لیے اسی مقام پر محصور کر دیا گیا۔ اس واقعے کو اب 7-8 روز ہو چکے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑتا تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ کتنے صدمے کی بات تھی۔ جہاں رابو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا وہ کوئی دور دراز تہذیب سے نہ آشنا علاقہ نہیں تھا۔ یہاں بہت سے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ ان سب کی موجودگی میں اتنا کچھ ہوا، کسی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ مزاحمت کرتے۔ رابو پر گزرنے والی قیامت ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہی تھی۔ اس بارے میں سوچ سوچ کے میرا سینہ پھٹ رہا تھا۔ میرا دھیان فوراً رابو کی قریب ترین سہیلی کی طرف گیا، وہی کچھ بتا سکتی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور پاگلوں کی طرح چمپا کو آوازیں دینے لگا۔ میرے تیور دیکھ کر نوکر سہم گئے۔ چمپا بھاگی ہوئی آئی۔ میں بولا، دیکھو چمپا، جو پوچھوں ٹھیک ٹھیک بتا دینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور کچھ خوف بھی کم ہو جائے۔ میرے استفسار پر اس نے ایک لرزہ خیز انکشاف کیا۔ بولی، ایک روز رابو کو اشیر خان کا رکا ملا۔ اس میں اشیر خان کا نام نہیں لکھا تھا، لیکن رکا دینے والے نے بتایا کہ یہ اشیر خان کی طرف سے ہے۔ اس میں رابو کو لکھا تھا کہ مالک کی زندگی سخت خطرے میں ہے، صرف اشیر خان ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ برے سے برے آدمی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور اس کا اصول ہے کہ وہ وعدہ نہیں توڑتا۔ اس نے رابو سے کہا تھا وہ اس سے کوئی سودا کرنا چاہتا ہے، اس لیے رابو کسی کو بتائے بغیر ڈیرے پہ آ کر اس سے ملے۔ یہ رکا پڑھ کر رابو کا برا حال ہو گیا۔ وہ آپ کے لیے سخت پریشان تھی۔ اس رات وہ خاموشی سے ڈیرے پہ پہنچی، یہاں تک کہہ کر چمپا چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھر برسنے لگیں۔ صدقے واری جانے کے الفاظ میں نے بہت دفعہ سنے تھے، لیکن ان کا حقیقی مفہوم مجھ پہ آج واضح ہوا تھا۔ چمپا اپنی ہچکیاں روک کے بولی، اس کے بعد رابو روز رات کو پرانے ڈیرے پہ جانے لگی اور گھر آ کر روتی رہتی، پھر شام ہوتے ہی جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ 10-15 دن تک کسی کو خبر نہ ہوئی۔ پھر ایک رات پتہ نہیں کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اپنا بیان ختم کر کے چمپا پھر رونے لگی۔ اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی کہ 2 روز پہلے اشیر خان نے میرے قفس کا دروازہ اچانک کیوں کھول دیا۔ وہ دروازہ ایسے ہی نہیں کھلا تھا، اس پنجرے کو کھولنے کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ اسے کھولنے کے لیے ایک عورت حوض کی سیج پہ لیٹی تھی اور موت کی دہشت ناک پرچھائیوں سے بغل گیر ہو گئی تھی۔ میری آزادی کی قیمت چکانے کے لیے کوئی گلیوں میں رسوا ہوا تھا۔ اسے لوگوں نے دھکے دیے تھے، اسے لوگوں نے پتھر مارے تھے، وہ خاک و خون میں لتھڑی تھی۔ یہ سب کچھ اس عورت نے کیا تھا جسے میں نے قدم قدم پہ ٹھکرایا تھا، جو ہر گھڑی میرے قدموں میں اپنے جوبن اور محبت کے پھول نچھاور کرتی تھی۔ اب اس خاموش پجارن نے اپنا جسم و جان بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا اور دنیا بھر کی ملامت اپنے سر لے کر دھتکاری پھٹکاری کسی تاریک گڑھے میں اتر گئی تھی۔ وہ کہتی تھی، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے مالک۔ آج وہ اس فکرے کی عملی تفسیر بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ وہ سر تا پا میری تھی، میرے سپرد تھی۔ میں اس کا سرپرست و محافظ تھا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ بربادیوں کا لقمہ کیسے بن سکتی تھی؟ میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور حویلی کے صدر دروازے کی طرف بھاگا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی۔ درختوں کے سائے تیز ہوا میں بھوتوں کی طرح ہل رہے تھے۔ میں نے جیپ کو کچے راستے پر اتار کر انجن بند کیا، لائٹس آف کیں اور گرم چادر جسم کے گرد لپیٹ لی۔ 28 کا لوڈر ریوالور بما گولیوں والی پٹی کے میری کمر سے بندھا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھ کر سمت کا اندازہ لگایا۔ تھوڑی بلندی پر واقع درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھا، اونچے سرکنڈوں کے درمیان چل کر خشک برساتی نالا پار کیا اور ٹیلے پہ پہنچا۔ ٹیلے کے دامن میں ایک جگہ روشنی کی کرن نظر آئی۔ میرے قدم خود بخود وہاں اٹھ گئے۔ ابھی 10-15 قدم چلا تھا کہ ایک بھاری بھرکم آواز نے چونکا دیا۔ کون ہے اوئے؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ سرکنڈوں اور گھاس پھوس میں گھری ہوئی مقبرہ نما جگہ کے پاس ایک آدمی نکل کر آیا۔ سنا تھا کہ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے پچھلے ہی دنوں مقبرے میں کوئی چوکیدار رکھا گیا ہے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پہ ڈالی۔ وہ ملیشیا کی شلوار قمیض اور ٹوپی میں چوکیدار ہی تھا۔ چوکیدار نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کے سوالوں کو نظر انداز کر کے کہا، یہاں کسی بیمار لڑکی کو رکھا گیا ہے۔ چوکیدار نے پوچھا، لیکن تم کون ہو؟ میں نے بہت سرد لہجے میں کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ پیرو جی کے کہنے پر یہاں کسی لڑکی کو رکھا گیا ہے؟ چوکیدار کا ساتھی اکڑ کر بولا، میں پیرو جی کا مرید ہوں، تم کوئی تھانے دار ہو جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہو؟ میرے صبر کا پیمانہ پہلے ہی لبریز تھا۔ میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ ادھیڑ عمر چوکیدار نے آگے آنے کی کوشش کی،
لیکن میں نے ریوالور نکال لیا۔ اب میرے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں ریوالور تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کا واسطہ کسی عام شخص سے نہیں پڑا۔ میں ایک قدم آگے بڑھا اور پوچھا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ چوکیدار نے روشنی کی کرن کی طرف اشارہ کیا، اس کوٹری میں ہے، لیکن تم وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ خاصا نیڈر تھا، ریوالور سامنے دیکھ کر بھی خود اعتمادی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ چوکیدار اپنے ساتھ ایک قداور کتا بھی لایا تھا۔ وہ کتا میرے پہ حملہ آور ہوا۔ میں نے بے دریغ 2 گولیاں کتے کے جسم میں اتار دیں۔ پرشور دھماکے کے ساتھ ہی کتا اچھل کے جھاڑیوں میں جا گرا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ میرے خوفناک تیور دیکھ کر دونوں سہم گئے۔ میں نے اوپر تلے ٹرائیگر دبایا، ان کے قدموں میں چنگاریاں بکھر گئیں۔ خود کو گولیوں کی زد میں پا کر وہ بدک کر بھاگے۔ میں روشنی کی کرن کی طرف چلنے لگا۔ یہ نانک چندی اینٹوں کی بنی ہوئی گول سی کوٹری تھی، جیسے کسی مینار کا نیچے والا حصہ ہو۔ نہ کوئی کھڑکی، نہ روشن دان۔ دروازے کے باہر کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ اندر دیے کی مدھم سی روشنی تھی۔ کچے فرش پر بستر کے نام پر بوسیدہ چیتھڑے پڑے تھے۔ ایک طرف ایلومینیم کے چند مڑے تڑے برتن تھے۔ ایک کونے میں بوسیدہ کپڑوں کی گٹھری سی پڑی تھی۔ میں نے اس پہ غور کیا اور سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا۔ خدا کی پناہ، اس گٹھری میں 2 سہمی ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں میں نے ان آنکھوں کو بامشکل پہچانا۔ یہ رابو تھی۔ اس کے چہرے کا جو حصہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ اس عمارت کا ہی جز لگتا تھا، کھنڈر اور ویران۔ میں نے ٹارچ اس کے چہرے سے ہٹا کر خود پہ روشنی ڈالی۔ اوہ، میں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، اور زخموں سے چور شخص کی مانند اس کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس کا چہرہ میرے سامنے تھا، زرد اترا ہوا چہرہ، جس پر آویزاں 2 خوبصورت ہونٹ مرجھائے مرجھائے سے تھے۔ میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے تو وہ سمٹ گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اسے چھونا چاہا اور اس نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، ورنہ وہ تو میری آنکھ کے اشارے پر ریشمی تھان کے مانند کھل جاتی تھی۔ نہیں چھوٹے مالک، اس کے لہجے میں صدیوں کا دکھ تھا۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں کوڑی ہوں، مجھے نہ چھونا۔ بکواس بند کر، میں نے بے پناہ دکھ سے کہا۔ کون کہتا ہے تو کوڑی ہے؟ کہاں ہے تیرا کوڑ؟ دکھا مجھے، دکھا۔ میں نے اس گٹھری میں سے اس کے دونوں ہاتھ نکالے، دونوں پاؤں دیکھے، کہیں کوئی علامت نہیں تھی۔ وہ لرز رہی تھی صرف خوف کے سبب۔ ہاتھ جوڑنے لگی۔ نہیں مالک، میرے قریب نہ آؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ٹارچ ایک جانب پھینکی اور دونوں ہاتھوں سے اس سکڑی سمٹی گٹھری پر پل پڑا۔ میں بے پناہ وارفتگی سے اسے چوم رہا تھا، سہلا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رابو مجھے روکنے کے لیے منت سماجت کر رہی تھی، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہ تھا۔ دفتن اس کوٹری کے باہر شور سنائی دیا۔ ایسا لگا بہت سے افراد باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ چوکیدار اور اس کے ساتھی نے میری توقع سے زیادہ تیزی دکھائی۔ وہ گاؤں سے بہت سے حمایتی لے کر پہنچ گئے۔ میں نے رابو کو چھوڑا اور ریوالور نکال کر باہر آیا۔ سامنے کافی لوگ موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں اور لاٹھیاں تھیں۔ 2-3 ٹارچوں کی روشنیاں میرے چہرے پہ پڑیں۔ اس کے بعد ایک دراز قد شخص ہجوم سے نکل کر سامنے آیا۔ اوہ، یہ آپ ہیں چودھری صاحب؟ ٹارچ والے کی آواز آئی۔ دوسرے لوگ بھی میری طرف بڑھے، ان میں سے کئی نے مجھے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی تنی ہوئی لاٹھیاں جھک گئیں۔ مجھے سب سے پہلے شناخت کرنے والا قصبے کے پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ چودھری جہاں داد ہیں، مراد پور کے سائیں، آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھریں، پھر وہ کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں عزت بخشنا تھی تو پہلے بتا دیا ہوتا۔ دوسرے افراد بھی معذرت کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ چوکیدار کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میرا دھیان رابو کی طرف گیا۔ میں نے ریوالور رکھا اور واپس کوٹری کی طرف آیا۔ وہاں آتے ہی میرا سینہ دھک سے رہ گیا۔ رابو وہاں نہیں تھی۔ میں یہاں سے نکلا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نکل گئی تھی۔ میں تیزی سے باہر آیا۔ رابو، میری آواز کھنڈر میں دور تک گونجی۔ میرے انداز نے لوگوں کو چونکا دیا۔ وہ سب میری طرف بڑھے۔ میں نے ماسٹر فیض سے کہا، لڑکی کوٹری میں نہیں ہے، اسے ڈھونڈو۔ لوگ لالٹینیں اور ٹارچیں لے کر چاروں طرف لپکے۔ میں بے دم سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ کسی آواز نے مجھے کہا، چودھری جہاں داد، رابو اب نہیں ملے گی۔ اس طوفانی رات اور اس کے بعد ان گنت شب و روز تک مسلسل رابو کو ڈھونڈا گیا، لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ اس کی گمشدگی کا صدمہ بہت جان لیوا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں زمین پہ پچھاڑے کھاؤں، دیواروں سے سر ٹکراؤں، لیکن ابھی مجھے اپنے ارد گرد پھیلے مسائل کو حل کرنا تھا۔ اشیر خان غائب ہو چکا تھا۔ میرا رقیب روسیہ جیکسن بھی واپس چلا گیا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگا تو سیدھا امریکہ جا پہنچا۔
منشی خادم حسین پر کیس ختم ہو چکا تھا، اب ایک بار پھر وہ میرا دستے راست تھا۔ افروزہ میکے چلی گئی تھی، اس نے مجھ پہ خلا کا کیس کر دیا تھا۔ عدالت میں فیصلہ ہوتے دیر نہیں لگی، اس بیش قیمت اور خوبصورت وبال سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ گئی۔ دھیرے دھیرے سب کچھ معمول پر آنے لگا، لوگ بھولنے لگے کہ اس گاؤں میں کچھ انہونے واقعات ہوئے تھے۔ صرف ایک ماما تھی یا میں تھا جسے سب کچھ یاد تھا، جن کے تصورات میں انگارے تھے۔ کچھ معلوم نہیں کہ رابو کہاں ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح 2 برس گزر گئے۔ وہ گرمیوں کی ایک حبس زدہ شام تھی۔ میں فارم سے لوٹا تو ایک ملازم بھاگا ہوا آیا۔ اس نے لرزتے لہجے میں بتایا، حویلی کے دروازے پہ رابو آئی ہے، وہ سخت بیمار ہے، اس کے ساتھ ایک داڑھی والا شخص بھی ہے۔ چند لمحوں کے لیے میں سکتے میں رہ گیا، اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ بھاگتا ہوا حویلی کے دروازے پہ پہنچا۔ سب سے پہلے میری نگاہ ایک چرپائی پہ پڑی جس پہ ہڈیوں کا ایک ناقابل شناخت ڈھانچہ پڑا تھا۔ چند اجنبی چہروں کے علاوہ ایک داڑھی والا شخص یہاں موجود تھا۔ میں نے چرپائی پہ پڑے ہوئے ڈھانچے کو دیکھا اور پہچان لیا، وہ رابو تھی۔ اس کی آنکھیں سفید، چہرہ زرد اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس حالت میں بھی اس کے سر پہ اوڑھنی تھی جس نے اس کا نصف چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میری نگاہ میں چند برس پہلے کا وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن اسی طرح رابو کی ماں حویلی کے دروازے پہ آئی تھی مجھ سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے۔ میرے ذہن نے پکار کر کہا، آج رابو بھی یہی درخواست لے کر آئی ہے۔ دل سینے میں پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں لڑکھڑا کر بے اختیار رابو پہ جھکا۔ وہ بڑے سکون سے لیٹی تھی، آنکھیں میرے چہرے پہ جمی تھی۔ رابو، رابو، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی التجا تھی جو چند برس پہلے اس کی ماں کی آنکھوں میں تھی۔ میرا سر گھومنے لگا، ذہن میں سینکڑوں سوالات تھے اور سب کا جواب ایک تھا، وہ مرنے والی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آنکھوں میں کہا، مجھ سے اجازت لینے آئی ہو نا؟ مرنے کی اجازت لینے آئی ہو نا؟ نہیں اجازت، میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں نے داڑھی والے شخص سے پوچھا، بابا جی کہاں سے لائے ہو اسے؟ اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ میری نگاہوں سے روپوش ہونے کے بعد اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ رنگوالی سے 10 میل دور اینٹوں سے بھرے ایک ٹرک کے سامنے کود گئی تھی۔ ڈرائیور نے حاضر دماغی سے کام لیا، وہ مرنے سے بچ گئی لیکن زخمی ہو گئی۔ ڈرائیور اسے ٹرک میں ڈال کر فیصل آباد کے اسپتال لے گیا۔ یہاں اس کی کمر کا ایک آپریشن ہوا اور کئی ماہ علاج ہوتا رہا۔ وہ کچھ تندرست ہوئی تو ٹرک ڈرائیور اسے اپنے گھر لے گیا۔ وجہ یہ تھی کہ رابو نے اپنا پتہ ٹھکانہ بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹرک ڈرائیور یہی داڑھی والا شخص تھا۔ اس نے رابو کی بیٹی کی طرح نگہداشت کی تھی۔ 4-5 ماہ سے رابو کی تکلیف پھر بڑھ گئی تھی۔ غریب ڈرائیور جو کر سکتا تھا کر چکا تھا، اب اس نے گھر میں ہی دیہاتی طرز کا علاج شروع کروایا۔ رابو کی حالت دن بدن پتلی ہوتی گئی اور اب وہ قریب المرگ تھی۔ چند روز پہلے رابو نے پہلی مرتبہ ڈرائیور کو بتایا کہ اس کا تعلق خوشاب کے ایک گاؤں مراد آباد سے ہے۔ اس نے درخواست کی کہ اسے ایک بار گاؤں لے جائے۔ جب تک وہ گاؤں نہیں جائے گی اس کی مشکل آسان نہیں ہوگی۔ نتیجے میں ابراہیم اسے اپنے ٹرک پر خوشاب لایا تھا اور وہاں سے اب یہ یہاں پہنچی تھی۔ قارئین، یہاں میں اپنی کہانی ختم کرتا ہوں۔ رابو زندہ ہے اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہے۔ پیسے میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ میں اسی رات رابو کے ساتھ لاہور آ گیا تھا اور 2 روز کے بعد ہی ہم ایک پاکستانی ڈاکٹر کے ہمراہ آسٹریا روانہ ہو گئے تھے۔ ویانا ڈاکٹروں کی ایک مہنگی مارکیٹ ہے جو مسیحا صفت ہیں۔ دنیائے طب کے قابل ترین افراد ہاتھوں میں ترازو لیے کھڑے ہیں۔ آپ ایک پلڑے میں دولت رکھتے جائیں، وہ دوسرے پلڑے میں اپنا ہنر رکھتے جائیں گے۔ میں نے اس مارکیٹ میں پیسے کے زور پر ایک بے حد مہنگے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ قائم کیا۔ روتے ہوئے اس سے کہا، اے مسیحا، یہ ڈھانچہ جو تیرے سامنے پڑا ہے اس میں ایک نہیں 2 انسانوں کی جان ہے۔ مجھے آسمان پر خدا کا اور زمین پہ تیرا آسرا ہے۔ یہ سادے چیک رکھ لے، جو چاہے اس میں بھر لینا۔ اس کے بعد میں مصلی بچھا کر سجدے میں گر گیا۔ مجھے ویانا میں رہتے اب 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس دوران مراد آباد میں میری 20 مربع زمین فروخت ہو گئی ہے۔ جو باقی رہ گئی ہے وہ بھی میں رابو کی ایک مسکراہٹ پہ قربان کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے یہ مسکراہٹ میرے نصیب میں ضرور ہوگی، اس لیے کہ میں نے سچے دل سے اس کی تمنا کی ہے۔ وہ کوڑ جس نے میری جمالیاتی حس کو بے حس کر رکھا تھا خود ہی دور ہو گیا ہے۔ 2+2 کے چکر میں رہنے والا شخص اب پھولوں سے پیار کرتا ہے۔ اسے نیلے آسمان پہ تیرتی بتلیاں اچھی لگتی ہیں۔ رابو کا علاج بہت دقت طلب ہے لیکن بہتری کے آثار مسلسل نمودار ہو رہے ہیں۔
کبھی کبھی وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہوں۔ کل جب ہم اکیلے تھے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، رابعہ مجھے چھوٹے مالک مت کہا کرو۔ وہ لرز کے بولی، نہیں مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں تم سے یہ لفظ چھین لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ شرما گئی تھی، اور میں نے کہیں پڑھا تھا جو عورت بستر علالت پہ شرما جائے وہ بہت جلد اچھی ہو جاتی ہے۔